5 ਮਿੰਟ یہ بھی جناب کے علم سے کہ میں مدعی ہاں کہ پہلی تقریر بھی میری ہوئے گی تو آخری تقریر بھی میری ہوئے گی. جی کیوں اصول مناظرہ کے تحت کیا مدعی نو آخری تقریر کرن دا حق حاصل ہے یا نہیں؟ میں فرما دیں. جی بالکل اصول مناظرہ جی میں تاں ہی عرض کر رہے ہیں میں تسی صرف اتنا فرما دو کہ کیا مدعی دی آخری تقریر جی رشیدیہ جڑا ہے وہ اسی پڑھتے پڑھاتے رہنے ہیں مدرسے رہنے ہیں یہ نہیں کہ صرف تقریراں کرتے ہیں آخر مدرسے والے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں طلبا پڑھتے ہیں رشیدیہ کنی ہے سب دیکھا نہیں آخری تقریر یہ ہوتا ہے کہ نئی دلیل نہیں آئے گی. رحمانی صاحب اس طرح نہیں ہوتا یہ پرانا طریقہ پہاڑ پر کالے کی منڈی اس طرح ہوا کہ نہیں جناب تسی موجود سو قاضی اسمت اللہ صاحب صدر سن جس ویلے مسئلہ نورانیت پہ مناظرہ ہویا اس وقت پہلی تقریر تے آخری تقریر میری ہوئی کہ نہیں یعنی تسا اپنا ایک دعویٰ پیش کر کے دلائل پیش کریں گے میرا موضوع ہے وہ کون کہتے ہیں شریعت جڑا تہاڈا دعویٰ ہے یہ تو تاں بحث چلے گی نا جب میں منکر ہوواں گا تے تواڈے اس دعوے دے کہ سرکار بشر نے اسی منکر نہیں کس گل دے اسی سرکار دی بشریت دے منکر نہیں جو مندے لکھ کے دیتا ہے نا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت دے اعتبار نال نور نے ظاہر دے اعتبار نال بشر نے جو بھی کہنے تو مناظرے وہ تو مناظرے چلے گا نا وہ جو بھی کہنے مناظرے چلے گا نا نہیں تاندلی نہ اس طرح ہوگا نا 5 منٹ ہوں گے لیکن رحمانی صاحب چلو اصول مناظرہ دیتے ہیں اصول ہے سی کہ مدعی جڑا ہے وہ بھی پہلی تقریر ہوں دعویٰ کرتا ہے جڑا ہے وہ توڑ پیش کرتا ہے اس طرح مناظرہ چلتا رہتا ہے جدو آخری تقریر ہوتی ہے اس وقت مدعی کوئی نئی چیز نہیں پیش کر سکتا صرف پرانی چیزوں کا احاطہ کرتا ہے ہمیشہ تے سامنے اس طرح ہی اگے ہوتا رہا کہ اج بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے کہ جی تھی ضد کر دو تو میں یہ بہانہ بنا کے تمہیں جان نہیں دیا گا رحمانی صاحب تھی فرماؤ کی چاہتے ہو بالکل نہیں اس واسطے غلط گل رحمانی صاحب میں جی بالکل سارے مناظرے میں کتنے لکھا جناب کہ فرض ہے صدر دا ہونا تے معاون دا ہونا فرض ہے جی ضروری ہے لازم میں لازم کے معنی بول رہا رحمانی صاحب پنڈی نہ پاؤں گا دیکھو رحمانی صاحب میں چاہنا مناظرہ شروع ہو جائے میں بھی یہی چاہنا جی آپ بسم اللہ کر کے وقت طے کرو نا جی ہو گئی طے 2 گھنٹے مناظرہ آئے گا اور ٹھیک ہے دلیل تو وہی ہوئے گی نا میری مسلمات قسم کی یا دلیل وہی ہوئے گی جنہوں مخالف منگا ہے جنہوں منگا ہی مخالف کو دلیل نہیں ہوتی دلیل ہمیشہ مسلمات قسم کی ہوتی ہے جس دلیل نو تسی منو گے وہ پیش کراں گا جس نو تسی آکھو گے میں انہوں نہیں منتا نہیں پیش کراں گا تو میرے سامنے بھی دلیل وہی پیش کرو گے جنہوں میں منتا جنہوں میں نہیں منتا انہوں پیش نہیں کیتا اور مسئلہ عیسائیوں نال مناظرہ ہوتا ہے نا اسی عیسائیوں کے سامنے قرآن نہیں پیش کر سکتے کیونکہ قرآن نو منتا نہیں اور جس نو منتا میں وہ پیش کراں گا اسی طرح تواڈے سامنے جس نو تسی منو گے وہ پیش کراں گا دوبارہ ٹھیک ہے 2 گھنٹے مناظرہ ہوئے گا پہلی تقریر بھی میری آخری بھی میری جی تھی ترمیم چاہتے ہو تو دس دو ٹھیک ہے اچھا جی تھوڑی تقریر ہوئے گی آخری تھوڑی تقریر
لیکن تسی اس آخری تقریر نوی گل کوئی نہیں کرو، نوی گل کوئی نہیں کرو نا آخری تقریر جو میں کرا گا دیکھو نا اس واسطے آخری تقریر کوئی دلیل نہ دیو گے، آخری تقریر کوئی دلیل نہ دیو گے، جب پچھلے اثر دہراؤ گے میں بھی وہ چڑھا تھا رحمانی صاحب مدعی آخری تقریر جڑی کرتا ہے وہ نوی دلیل کوئی نہیں دینا، اس واسطے کہ منکر جڑا ہے انہوں جواب دین دا موقع نہیں ملتا، اگے انہوں موقع مل چکیا ہوتا ہے، ہوں انہوں موقع نہیں ملنا، اس واسطے انہیں نوی دلیل پیش نہیں کرنی۔ تو جناب نے جی آخری ٹائم لینا تو میرے کوئی انکار نہیں، لیکن شرط ہوئی ہوئے گی تسی نوی دلیل نہیں ہوگی، تسی نوی دلیل پیش نہیں کرو گے، جی نوی دلیل پیش کرو گے تو مینوں جواب دین دا موقع ہوئے گا۔ ہاں جی میں آخری تقریر نوی گل کرا تو تسی وہ جواب دیو گے، جی تسی نوی گل کرو گے تو جواب دین کا موقع مینوں ملے گا۔ جناب ٹائم سیٹ کر لو، ٹائم واسطے ممتاز صاحب ٹھیک نے منظور نے جناب یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، بھی ہو سکتی ہے ایک آدمی تے والوں ہو جائے ایک آدمی ادھر ہو جائے ٹائم دیکھنے واسطے۔ کٹھے بیٹھ جاؤ، کٹھے بہ جاؤ، کٹھے بائی پھر 25 کر لو تاکہ تمہیں آسانی رہے، 5 منٹ نا آسانی۔ ونسلم علی رسول کریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت نال ایک باری درود شریف پڑھ لو، برکت ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو حقیقت دے اعتبار نال نور، ظاہر دے اعتبار نال بشر مننے ہاں۔ جڑا بھی نبی کریم علیہ السلام دی بشریت دا مطلقاً انکار کرتا ہے اسی انہوں بھی بے ایمان مننے ہاں، تے جڑا بندہ نبی کریم علیہ السلام دی نورانیت دا مطلقاً انکار کرتا ہے اسی انہوں بھی بے ایمان مننے ہاں۔ رحمانی صاحب نے وہ جواب لکھا یہ مطلب یہ ہوا نا، کیا انہوں نے کہ یہ مطلب یہ ہوا نا کہ نبی اتوں ہور کے وچوں ہور، پھر انہیں لکھ کے دیتا جڑا بھی نبی کریم علیہ السلام اتوں ہور وچوں ہور منے اسی انہوں مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہوں میں تے سامنے یہ اپنے دعوے تے دلائل پیش کراں گا کہ نبی کریم علیہ السلام حقیقت کے اعتبار نال نور نے، ظاہر کے اعتبار نال بشر نے۔ تے سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے سپارے کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے، جہاں مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا، پیارے محبوب ذرا ویلا تے یاد کرو جدوں تیرے رب نے فرشتیاں نال یہ گل کی، فرشتیاں نے فرمایا کہ میں زمین تے اپنا خلیفہ نائب بنان لگا۔ ہن مفسرین فرماندے نے رب نو خلیفہ تے نائب بنان دی کی لوڑ سی، کیونکہ نائب تے اوتھے بنایا جاندا ہے جتھے کوئی محتاجی ہوے، تے رب نو کادی محتاجی؟ خلیفہ تے نائب اتنے بنتا ہے یا اس واسطے بنتا ہے کہ اصل جدوں باہر جاوے گا تے خلیفہ وہ تھان تے کام کرے گا، صدر چلا گیا تو نائب صدر کام کرے گا۔ اللہ تے اپنی سلطنت اپنی مملکت تو کبھی باہر ہویا ہی نہیں، اس واسطے اللہ نے خلیفہ کیوں بنانا پیا؟ دوسرا خلیفہ اس واسطے بنایا جاتا ہے کہ اصل فوت ہو جائے تو نائب وہ تھان تے کام کرے گا، اللہ کے فوت بھی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تے حی قیوم ہے، وہ تے ازل تو لے کے ابد تک زندہ، انہوں تے موت ہے ہی نہیں، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ بھی گل نہیں بنتی۔ تیسری وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ خلیفہ اس واسطے بنایا جاتا ہے کہ کلا بندہ اصل جڑا ہے وہ کلا کام کر نہیں سکتا، تے نائب وہ نال رل کے کام کرتا ہے، تے اللہ تے محتاج نہیں، اللہ تے اللہ الصمد، ساری کائنات رب دی محتاج، تے رب تے کسی دا محتاج نہیں۔ رب نے خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ بھی تفسیر دے اندر علامہ سید محمود آلوسی
بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی دے اندر ارشاد فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نو تے کوئی لوڑ نہیں سی لا لحاجت بہی تعالی ولكن لقصور المستخلف عليه لما انه في غاية القدورة والظلمة الجسمانية وذاته تعالى في غاية التقدس والمناسبة شرط في قبول الفيض على ما جرت به العادة الإلهية فلا بد من متوسط ذي جهة تجرد وتعلق لیستفید من جہت ویفید بأخرى. فرماندے نے کہ اللہ نو تے لوڑ کوئی نہیں سی لیکن اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ساڈے واسطے کیونکہ اسی گندے مندے ہاں اسی غایت ظلمانیت تے اللہ تعالیٰ غایت تقدس تے ایک ایسی ذات دا ہونا ضروری سی جہدا تعلق دو پاسے ہوئے وہ دو حیثیت ہون. صاحب روح المانی فرماندے نے ایک حیثیت نال اللہ کو فیض لوے تے ایک حیثیت نال اللہ نو فیض دے. اسی واسطے اللہ نے جڑے خلیفے بنائے انہاں دیاں حیثیتاں نے دو ایک جہت ملکیت نورانیت ایک جہت بشریت تاکہ ادھروں فیض لوے تے ادھر فیض دے. جس طرح تم دیکھا ہونا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت سیدہ مریم نو فیض دینا سی تو جبریل علیہ السلام سن نیرے نور تے سیدہ مریم سن نیری بشر. فیض دیندے کیویں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ہے سی مریم نیری بشر فیض دین واسطے اللہ تعالیٰ نے جبریل نو بھیجیا. جبریل نور سی بشر بن کے آیا. رحمانی صاحب نے کہا جڑا اتوں ہور تے وچوں ہور منے نبی کریم علیہ السلام نو اسی انہوں کافر مننے ہاں تے سرکار جبریل علیہ السلام بھی تے رسل ملائکہ جو نے او وچوں نور نے اتوں بشر بن کے آئے. ذرا انہاں تے بھی فتوی لاؤ ہن تسی کی تسلیم کرتے جو انہاں دے بارے اے عقیدہ رکھن والے نے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نور نے بشر بن کے آئے کیونکہ انہاں سانو فیض دینا سی. صاحب روح المانی یہ گل نہیں کرتے بلکہ نال نال ہور بھی گلاں کرتے ہیں. علامہ قاضی بیضاوی اپنی تفسیر بیضاوی دے اندر ارشاد فرماندے نے جڑی درساں پڑھی پڑھائی جاندی ہے فرماندے نے لا لحاجت به تعالی الى من جنوبه بل قصور المستخلف علیہ القبول فیضه وتلقی امره بغیر وسط بل ذلك لم يستنب ملکا. علامہ قاضی بیضاوی ارشاد فرماندے نے چونکہ ایسی حیثیت ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جہاں تعلق دونوں نال ہوئے. دو حیثیت ہون ایک حیثیت ملکی ایک حیثیت بشری. تاں اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتے نو نبی نہیں بنایا کیونکہ وہ اندر جہت ملکیت ہے جہت بشریت نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام بھی اسی طرح بشر بن کے تشریف لے آئے. السلام نے ذات گرامی نے متعلق ہے. دوسری بات یہ بھی طے کیا ہے کہ میں بھی مانتا کہ پہلے دلیل قرآن مجید تو ہونی. قرآن مجید کی آیات بینات اگر نہ وضاحت کرنا گیا پھر احادیث صحیحہ نہ بات ہوئے گی. اگر احادیث صحیحہ نال بھی کوئی بات تھوڑی نہ ملتی ہوئے تو پھر آثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. چوتھا کوئی طبقہ مفسرین دا عقائد تفسیر دے معاملے حجت نہیں ہو سکتا. قرآن دی آیت نال ہوئے جنہیں انہاں دعویٰ کیتا ہے کہ حضور علیہ السلام حقیقت اعتبار نور نے ان محمدن فی الحقیقت نور
یہ لفظوں وفی ظاہر بشر حقیقت اعتبار نہ لور ہے ظاہر اعتبار نہ بشر نے یہ انہیں عقیدہ لکھ کے دتا ہے اس عقیدے کے مطابق یہی لفظ قرآن مجید چ نکلن گے تو پھر اگے مسئلہ ترے گا قرآن مجید چ اگر یہ لفظ نہ نکلن پھر یہ اقرار کرنا پائے گا تمہوں کہ قرآن تا دعویٰ نہیں وہ دلیل نہیں پھر حدیث صحیحہ حجت ہونگیاں حدیث صحیحہ تو بغیر کوئی بات اور حجت عقیدے چ نہیں ہو سکتی عقیدہ محکمات قطعیات ثابت ہونا ہے متشابہات تو نہیں جنیات تو نہیں کسی اور کے اقوال تو نہیں ثابت ہونا اس مقام پہ ویس قال ربوں کا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میرے پیارے محبوب تیرے رب نے فرمایا اس قال ربوں کا للملائکۃ فرشتیانو انی جاعل کہ میں بنانا والا پھر ارض خلیفہ زمین خلیفہ یہ خلیفہ کون ہے حضور علیہ السلام نے یا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے مسلم بات آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات تے ہونے پاس تھوڑی تے میری نہیں جب آدم علیہ السلام کے بارے بات ہوئے گی پھر دلیل آدم علیہ السلام کے بارے آئے گی یہ دعویٰ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تے دلیل بھی صراحتاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش کرنی پائے گی اور پہلے قرآن تو مبصرین تک ایک قدم جان کی لوڑ کو نہیں اسی طرح ہی کر دیو اور یہ تاری وتیرہ تے عادت ہے تاکہ انج اقوال پیش کرتے چلیں گے قرآن کی آیات کی اپنی مرضی کے مطابق جو کسی نے تفسیر لکھ چڑی ہے وہ اپنی من مانی کے مطابق کر لو گے یہ گل نہیں چلنی قرآن مجید کی آیات تو پہلے اپنا تھوڑا دعویٰ کرنا پائے گا میرا دعویٰ ہے اگر انما انا بشر قل انما انا بشر مثلکم اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو اعلان کر دیو پکی پیٹی گالے آنا بشر کے میں بشرا مثلکم تہاڈی طرح انسانیت کے اعتبار آدم دی اولاد ہونے کے اعتبار نال جے تساں اتوں کوئی ہور تے وچوں کوئی ہور تے شاید اپنے مطابق ہی البر یقین و لا نفسی حضور علیہ السلام سمجھ لیندے ہوگے جے تساں اتوں دے وچوں اکو جہا ایماندار ہو تے اکو جہا انسان ہو پھر اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنس دے اعتبار نال یہ نہیں قدروں کچھ ہور ہون تے باروں کچھ ہور ہون بات ہے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آدم علیہ السلام کے متعلق نہیں تے دلیل بھی حضور علیہ السلام کے متعلق کرنی پائے گی جڑا دعویٰ تساں لکھ کے دیتا ہے کہ حضور علیہ السلام حقیقت کے اعتبار نال نور نے ظاہر کے اعتبار نال بشر نے یہی عربی قرآن مجید جو کرنی پائے گی یا قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ کرنا پائے گا ہمیں ابولی احمد رضا صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه اجمعین رحمانی صاحب میں سمجھتا سا شاید تسی پڑھے لکھے آدمی ہوں گے لیکن کمال ہے تساں اس طرح کی گل کی تھی کہ بحث آدم علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جناب تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اصل خلیفہ کون نے اللہ تعالیٰ دے نائب مطلق خلیفہ برحق نبی کریم علیہ السلام ذات خود سرکار دی ذات بابرکات ہے میں نہیں کہندا بلکہ علامہ سید محمود آلوسی خود ارشاد فرماندے نے اے دیکھو میرے ہاتھ کے اندر تفسیر روح المانی ہے یہ صفحہ 220 ہے دل دیکھ ولہذا کان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل خلق اللہ تعالی علی الاطلاق بل هو الخلیفۃ علی الحقیقۃ فی السبع اتباق سید محمود آلوسی فرماتے نے ساری کائنات تو افضل تو سرکار دی ذات ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 7 طبقہ کے اندر سرکار ہی اصل اللہ تعالیٰ دے خلیفہ نے میں جب عرض کیتا سی اللہ خلیفہ کیوں بناتا ہے تساں یہ جواب دیتا نہیں تمہیں چاہیے سی یہ جواب دیں نہیں جناب اللہ تعالیٰ نو خلیفہ اس واسطے نہیں بنا کہ یہ فیض اللہ کو لے کے بندیاں نو فیض دینا ہے تے خلیفے دیا حیثیت ہوندیاں نے دو ایک حیثیت نال فیض لیندا ایک حیثیت نال فیض دیندا اے تساں بیان کرنا سی رد کرنا سی میں پھر ایک قرآن دی آیت پڑھی سی فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا جبریل میرا نور سی جنوں فیض دین آیا تے بشر بن کے آیا سید محمود آلوسی دو حیثیتاں
مندے نے نبی دے اندر خلیفے دے اندر علامہ قاضی بیضاوی دو حیثیت مندے نے نبی دے اندر ایک حیثیت نال صفت ملکیت ایک حیثیت نال بشریت دے اندر ادھر فیض لیندے نے ادھر فیض دیندے نے ہن جناب قاضی بیضاوی صاحب نو کافر آکھو علامہ سید محمود آلوسی نو کافر آکھو انہاں اندروں کچھ ہور منیا خلیفے نو تے ادھروں کچھ ہور منیا تے جڑی میں قرآن کی مثال پیش کی وہ جواب کون دے گا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام فیض دین آئے نور سن بشر بن کے آئے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نور نے فیض دین واسطے آئے تے بشر بن کے آئے اللہ دا قرآن پہ پڑھدا 6واں سپارہ پہ پڑھدا اللہ ارشاد فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک آ گیا تے کول اللہ والوں ایک نور تے ایک کتاب مبین آ گئی دو چیزاں آئیاں یہ دو چیزاں کیڑیاں نے ایک چیز سرکار دی ذات ایک چیز اللہ دا پیارا قرآن یہ دو چیزاں سرکار نو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا سرکار نور نے فیض دین واسطے آئے تے بشر بن کے آئے تائی آخیا انما انا بشر مثلکم رحمانی صاحب میں چیلنج کر کے کہنا بشریت متنازع فی ہے ہی نہیں جھگڑا تہاڈا میرا سرکار دی بشریت کے بارے نہیں جھگڑا ہے کہ سرکار نور ہے کہ نہیں میں اللہ کا قرآن پڑھیا سرکار کے بارے اللہ ارشاد فرماتا ہے جاءکم من اللہ نور کتاب مبین آ گیا تے کول اللہ والوں ایک نور اے نور کون ہے سونا محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کہ کتاب مبین قرآن مجید یہ گل صرف میں ہی نہیں کرتا اسی گل تفسیر جلالین والے لکھیا تفسیر سادی والے لکھیا حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ابن عباس پڑھ کے دیکھو مدنی پڑھ کے دیکھو بیضاوی پڑھ کے دیکھو تفسیر کبیر پڑھ کے دیکھو ابن جریر پڑھ کے دیکھو سارے مفسرین لکھتے ہیں ایک جگہ نور تو مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے روح المعانی پڑھ کے دیکھو تفسیر ابو سعود پڑھ کے دیکھو کہ میں عرض کرا کسی انہاں مفسرین منو نہ منو جناب تے اپنے بزرگ مولانا ادریس کاندلوی دیوبندی انہاں قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھی جہاں نام معرف القرآن وہ لکھتے ہیں مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے قطادہ اور زجاج سے منقول ہے کاندلوی صاحب بھی اپنی گل نہیں کرتے حضرت قطادہ حضرت زجاج کے ولوں نقل کر کے فرماندے نے کہ نور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مراد ہے ہوں دیکھو جناب سرکار آئے بشر بن کے لیکن مولانا ادریس کاندلوی قرآن کی آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے پے نے نور تو مراد سرکار کی ذات اور سرکار نے نور بشر بن کے آئے تو کی خیال ہے مولوی ادریس کاندلوی صاحب بھی کافر ہو گئے رحمانی صاحب جو فتوا لانا ہے تو صرف مولوی صحیح دستے نہیں لگے گا دسو مولانا ادریس کاندلوی صاحب تساں کی سمجھ دے گے صرف مولانا ادریس کاندلوی نہیں تے ہور بھی بڑے بزرگ نے اور لکھتے ہیں اس آیت کے اندر نور تو مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے تے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم میرے معزز سامنے حضرات یہ میرے معزز رسول صاحب شکر ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے ہی تخلیق اور وہ خلافت کا بیان کر کے پھر بعد ازاں جبریل علیہ السلام کا مریم کے کول صورت بشری آنا یہ دو دلیل پیش کی اور قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت نہیں حدیث سیاح نال نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے دلائل اقوال کے پیچھے ٹر پیا اپنا مقصد مفہوم اور اصول چھڈ پایا پہلی بات پہ عرض کرتا سا اور یہ میری بحث ہی اطلاق ہے جہی چیز متفق علیہ ہوئے گی وہی جڑی دلیل پیش ہوئے گی پہلے نمبر پہ قرآن مجید قرآن دی آیات قرآن مجید دی آیات نہ اور خلافت مطالعے پہ نرجش ہو کہ خلافت آدم علیہ السلام دی مراد نہیں یہ تخلیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہے
اس خلافت و مراد اس قال ربو کا ملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ یہ آدم دی پیدائش سی حضور علیہ السلام دی یہ خلافت حضور علیہ السلام دی ہے کہ پھر پیدائش بھی حضور علیہ السلام دی یہ پیدائش آدم علیہ السلام دی ہے تے خلافت بھی آدم علیہ السلام دی ہے تے قرآن مجید دی آیات دی تحریف نہ کرو. اور دوسری بات پارسل لا الہ روحنا فتبصر لها بشر سویا جبریل نوری فرشتہ سی اور بشر لباس آ گیا وہ اندر فتبصر کا لفظ موجود ہے تو دی حقیقت بقول تواڈے کچھ اور اتوں کچھ اور یہ جبریل کے بارے دے مسئلہ نہیں مسئلہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. جب تک یہ واضح نہ ہوئے گا ادوں تک تو ہمیں جبریل میں جو مرضی کا من لو اور آدم علیہ السلام نے جو مرضی کا من لو یہ بحث نہیں. بحث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی لفظ حضور علیہ السلام کے متعلق انہیں کرنے پائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت نور نے اور ظاہری اعتبار کا بشر نے اور عقیدہ قرآن جو کرنا پائے گا عقیدہ قرآن جو کرنا پائے گا نہیں تو خود مولی احمد اللہ کتاب افریقہ جو لکھ رہا ہے خود تو آنا و ابی بکر و عمر من تربۃ واحدہ میں ابو بکر عمر ایک کو مٹی تو بنے ایک کو مٹی تو پیدا ہوئے کہ ابو بکر اس کو کچھ ہو رہے تو نیچوں کچھ ہو رہے کہ نبی بھی اس کو کچھ ہو رہے تو نیچوں کچھ ہو رہے عمر جو اتوں کچھ ہو رہے تو نیچوں کچھ ہو رہے کہ نبی علیہ السلام بھی بغور تو اتوں کچھ ہو رہے تو نیچوں کچھ ہو رہے. پر یہ میں تاری صرف الزام گل کی ہے میرا مقصد یہ دلیل پیش کرنا نہیں. تو جو تاری عادت ہے قرآن مجید کی آیات کی بجائے ایک دم مارتے ہو درانگے دوجے پاسے فلانا مفسر تو فلانا محدث جی عنایت بٹیاں کرتے سو مفسر سے محدث وہ اجے موجود ہے ٹیبل مفسر سے محدث ہی موجود ہے مفسر سے محدث کی بجائے ہوں قرآن مجید کی آیات کی تشریح قرآن مجید کی آیات نہ ہوئے گی. حضور علیہ السلام نے جنہیں فرمایا قل انما انا بشر قرآن کہتا ہے اور آدم علیہ السلام نے متعلق بھی اللہ فرمانے انی خالق بشر من طین انی خالق بشر من طین آدم بھی بشر گلگارے تو بنیا ہے مٹی اور پانی تو بنیا ہے انی خالق بشر من طین. قرآن دی آیات نہ تفسیر پہلے قرآن دی آیات کی تفسیر اگر قرآن دی آیات نہ نہیں تو واضح پہلے گل کرو کہ واقعات آیات کی تفسیر نہیں اس واسطے ہم مفسرین جانے ہیں یا فلانے بزرگان دین جانے یا فلانے علماء اصول چھڑ کے پہ جانے ہو اور ان کی کھیتی تا گزارا نہیں ہونا. ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا قرآن کے اندر کوئی انما انا بشر مثلکم دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم. کیا سارے انبیاء کے متعلق تہاڈا عقیدہ ہے کہ اندروں حقیقت نور نے اتوں بشر نے یا صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق؟ اگر یہی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے چیز کرنا پڑے گا جب قرآن مجید کی آیات کے لیے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم. قرآن کی تردید کسی تفسیر نہ نہیں ہو سکتی قرآن کی تردید کسی مولوی نہ نہیں ہو سکتی قرآن کی تردید کسی عالم نہ نہیں ہو سکتی قرآن کی تردید کسی اور قوم نہ نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے کوئی انما انا بشر مثلکم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمانی صاحب نے کیا کہ تینوں چاہیے سی قرآن کی تفسیر تو قرآن نال کرتا قرآن کی تفسیر تو حدیث نال کرتا تو دوسرے لوگوں نال تفسیر کرنی شروع کی ہے. یہ جناب اللہ تعالیٰ پہلے ارشاد فرما چکے ہیں کہ اے بندو تسی میرے کو دعا منگو اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سیدھا راہ بخا. سیدھا راہ کیڑا؟ صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوگوں دا راہ یا اللہ بخا جنہاں تے تو انعام کیتا ہے. اے او لوگ نے جنہ دی میں تفسیر تواڈے سامنے پڑھی جنہ تے اللہ نے انعام کیتا. تے رحمانی صاحب انہاں تے اللہ دا انعام منو نہ منو اپنے بزرگاں تے اللہ دا انعام مانو تواڈے نزدیک میرے نزدیک تے نہیں لیکن تسی اپنے نزدیک تے منو تسی انہاں نوں کیوں چھڈی جاندے ہو. ایک کاتھے چ مفتی شفیع صاحب لکھدے نے ہدایت تاں ملدی ہے کاتھے چ اللہ دا قرآن ہوے دوجے ہاتھے چ اولیاء اللہ دا دامان ہوے. میں قرآن کی تفسیر کی اولیاء اللہ نال تے تواڈے بزرگاں دے نال تواڈے بزرگ فرماندے نے کہ اس جگہ نور تو مراد نبی کریم علیہ السلام دی ذات ہے یا آکھو ساڈے بزرگاں جھوٹ ماریا انہاں نبی نوں اتوں کچھ اور منیا وچوں کچھ اور منیا او بھی کافر تے مولوی سعید اسد تو بھی کافر. جے او تواڈے بزرگ دے بزرگ رہن تے فتوی مولوی سعید غریب تے نہ لاؤ اپنے بزرگاں دے بھی فتوی لاؤ. تے دوسرا جناب تساں آکھیا کہ مولوی سعید اسد تو تقریر تے آدم علیہ السلام دی تخلیق دا انکار کیتا. رحمانی صاحب ذرا ٹیپا چلا کے دیکھ لو. میں اے نہیں کیا اس جگہ آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی
میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر خلیفہ کون نے؟ میں روح المعانی جنہ کے حوالے سارے بزرگ دے نے اپنی تفسیروں کے اندر، مولوی غلام خان صاحب کی تفسیر کے اندر حوالہ دے نے، مفتی شفیع صاحب حوالہ دے، معرف القرآن والے حوالہ دے، سارے انہوں نے اپنا بزرگ منگے نے۔ انہوں نے جس ویلے کیا کہ اللہ کی سب تو حقیقت کے اندر اصل خلیفہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کہ رحمانی صاحب یہ جواب کنے دینا سی؟ میں آخیا سی اللہ خلیفہ بنا تر وجہ تو ایک وجہ ہوگی تو تا خلیفہ بنتا ہے، لیکن اتنی اللہ تعالیٰ نہ محتاج، نہ اللہ تعالیٰ مردہ، نہ اللہ تعالیٰ کسی اور پاسے جائے کہ اللہ تعالیٰ جڑا فیض اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اسے واسطے بنایا کہ انہیں گندے بندیاں اللہ تعالیٰ فیض عطا فرمائے، کہ او ذات کے دی جڑی حقیقت کے اندر نور ظاہر کے اعتبار نال بشر۔ رحمانی صاحب یہ جواب کون دے گا؟ پھر تساں آخیا سارے نبیوں کے بارے تو یہ عقیدہ ہے یا صرف سرکار کے بارے؟ میں کہنا سارے نبیوں کے بارے ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ظاہر کے اعتبار نال بشر، حقیقت کے اعتبار نال نور۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ خود تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ آپ لباس بشر میں اسی صورت پر ظاہر ہوئے جس پر مومنین ہیں۔ مشہور دیوبندی مفسر ادریس کاندھلی صاحب لکھتے ہیں، حضرات انبیاء کرام کی ذوات بابرکات قدسی صفات اور ملکی سمات ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کی اصل فطرت وہی ہوتی ہے جو کہ ملائکہ کی ہوتی ہے۔ فطرت کے اعتبار سے انبیاء اور ملائکہ ایک ہوتے ہیں، فرق فقط لباس بشری کا ہوتا ہے۔ رحمانی صاحب یہ جواب کون دے گا؟ تفسیر معرف القرآن کے مولانا ادریس کاندھلی صاحب پہ لکھتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ارشاد فرمایا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور تو مراد سرکار کی ذات ہے۔ رحمانی صاحب یہ جواب کون دے گا؟ میں کیسی کہ میں خود ترجمہ نہیں کیتا کہ نور تو مراد سرکار کی ذات ہے، بلکہ بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین نے ترجمہ کیتا نور تو مراد سرکار کی ذات ہے۔ کہ جناب یہ ہوئی ترجمہ نور تو مراد سرکار کی ذات ہے مولانا ادریس کاندھلی نے کیتا، انہوں نے فتوا لاؤ۔ میں کیا سی تو مولانا اشرف علی صاحب خانوی نے اپنی کتاب کے اندر کیا کہ نور تو مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو جناب کتاب امداد السلوک مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی تھوڑے بڑے بزرگ نے انہوں نے بھی لکھیا اس جگہ نور تو مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ سرکار نور نے اللہ تعالیٰ نے نور بنایا، لباس بشری کے اندر دنیا پہ بھیجا۔ رحمانی صاحب منو نہ منو جانے جہاں تو ہمیں اختیار ہے، جناب منو گے چنگے رہو گے، نہ منو گے تو اپنی قبریں جانا ہے، میں اپنی قبریں جانا ہے۔ رحمانی صاحب اللہ کے قرآن کی دوسری آیت کا پیش کرتا، اللہ فرمایا کما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا محبوب ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا، عالمین واسطے رحمت بن کے آیا، عالمین واسطے رحمت سرکار دی ذات، اللہ عالمین دا رب، الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ میرے کو 11واں پارہ ہے سورۃ یونس سے، پہلی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکمت علی کتاب کی آیتاں نے کیا لوگوں کو اس بات کا تعجب ہو گیا کیسا ہونا چاہیے ایک مرد کبھی بھی اس مرد کو حضور صلاۃ والسلام کی ذات گرامی بنا۔ اور مولوی سید اسد دوبارہ کہہ رہا سی کہ جناب یہ آدم علیہ السلام کو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے انبیاء کے متعلق ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اندروں حقیقت نور نے، ظاہری اعتبار بشر نے، اور وہ دے اندر اپنی طرفوں اقوال پیش کر رہے سن۔ ہالے میرے اکابر نے یہ صرف جاڑ بوجھ کے یہ مولوی پیر مہر علی شاہ صاحب نے، مولانا پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے الہی کلمت اللہ، یہ کتاب کا نام الہی کلمت اللہ ہے، یہ سوا سات ہے۔
یہ اندر خود زیادہ پہ لکھتے ہیں، وہ تو رجسٹر دیکھ کے پڑھ گے تو لکھیں گے کہ واضح ہو کہ تفسیر کے تمام طریقوں میں سے اول درجہ تفسیر القرآن پھر قرآن کا ہے، یعنی ایک آیت شریف کا معنی سمجھنے میں دوسری آیت سے مدد لی جائے، کیوں ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید بعض کی تفسیر اپنی بات آیات سے کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ مفسرین میں قرآن کی تفسیر پہ سننا کا ہے، یعنی حدیث شریف، اور تیسرا طبقہ مفسرین میں سے صحابہ کرام کی تفسیر کا ہے، اور خصوصاً کبار صحابہ مثلا خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مرتبہ ہوگا۔ چوتھا درجہ تابعین اور تبع تابعین کی تفسیر کا ہے۔ یہ ان چار طبقے ہیں جو اصل لکھ دینے کے پہلے طبقے نے اسرا طرح کے موجود ہے، اور قرآن دی آیت کی تفسیر قرآن دی آیت نال کوئی نہیں، قرآن دی آیت کی تفسیر حدیث صحیحہ نال کوئی نہیں، قرآن دی آیت کی تفسیر آثار صحابہ نال کوئی نہیں۔ چلے گئے اس کو بعد دلیل پیش کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اگر میں تو پہلے دلیل پیش کی تھی وارسلنا الیہ روحنا فتبصر الحبشۃ النبیہ کا جواب نہیں، یہ قرآن مجید کی آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں، غیر متعلق بات کرو گے میں جواب دیتا دعوے دار اور حقدار نہیں۔ دوسری تفسیر پیش کی تھی کہ اہدنا تو علاوہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم یہ لفظ نہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت جو نور نے اس کو بشر نے اہدنا الصراط المستقیم سے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم کچھ ہو رہے۔ تیسری بیعت کی تھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دعویٰ تو ادا ہے کہ حقیقت نبی نور ہے اور ظاہری اعتبار نہ بشر ہے۔ یہ آیت کے اندر ایک کسی اور سیدھے داتے بغیر ترجمے والے تھوڑی طرح تعویلاں کرنے والے مولوی تو بغیر کسی جٹ زمینداروں کھڑا دے قرآن مجید یہ آیتاں جہاں تساں پڑھیاں نے یہ نور کا لفظ ہے، دعویٰ جہاں ہے نور کا کہ حقیقت نور نے اور ظاہری اعتبار نہ بشر نے، اور اہدنا الصراط المستقیم نے کوئی بشر یا نور کا لفظ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم کے علاوہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کوئی نہیں۔ یہ جڑی کوئی پڑھتے ہو تو اپنا پتا کوئی نہیں رہتا کہ کیا پہ ہوئے پیش کی پہ کرنے دعویٰ کی ہے دلیل کہڑی پہ کرنے تے جواب میں تو ہی جا اور کچھ تا مطلب اور پاسے ٹرے گا تو تاری جان چھٹ جائے گی۔ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن نال کرو، قرآن کی تفسیر قرآن نال ہوئے گی۔ قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق بیان کر کے انی خالق بشرا من طین، میں خلیفے نو مٹی تو بنایا گلکارے تو بنایا۔ قرآن نے یہ نہیں آخیا۔ دوسری بات خلافت کی بات نہیں سی، باسی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق دی یا حقیقت دی جب تساں اپنا دعویٰ کیتا، اس حقیقت اور ظاہر نو قرآن مجید دی آیات تو کڈو گے تو بعد تفاسیر میں تو مگر ٹراں گا، اخبار پھر مگر ٹراں گا، جی مرضی ترانگے مار لو، نہ میں تفسیر والے جان دینا تے نہ اخبار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحبه اجمعین۔ رحمانی صاحب قید سے پڑھ دو نبی نور کوئی نہیں، ادھر ادھر کے مار دے جے ایت پڑھی جے کان للناس عجبا کہ جناب سرکار کی رسولی اکانا جناب تو انل تجوید قرآن میں زیادہ سونا پڑھتا الحمدللہ اما بنعمت ربک فحدث تو اڑے قرآن نہیں پڑھتا۔ اچھا ذرا تسی میری تقریر کو مداخلت نہ کرو۔ سرکار دی رجولیت بھی مننے ہیں، سرکار مرد منتے ہیں، بشر منتے ہیں، تسی اور ساڈے کو کی بنانا چاہتے ہو جناب؟ پھر تسا آخیا اعلاء کلمت اللہ، یہ نعرے مروان کی رحمانی صاحب نو عادت زیادہ ہے کہ جی میں اپنے دوستوں یہ کہہ دیا، جی میں اپنے دوستوں یہ کہہ دیا تسی بھی جواب نعرے مارو تو نعرے بچن گے انشاءاللہ یا رسول اللہ دے۔ جی میں عرض کرتا جانا جناب رحمانی صاحب کو چاہیے اپنے بندیاں روکن، چکوال کے اندر بھی اسی طرح کیا جناب، تسی لڑائی کرانا چاہتے ہو۔ رحمانی صاحب میری تقریر مت پڑھو، میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، میرا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بالکل ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ کیوں تساں اپنے مخاطب میں غلط کیتا ہے؟ رحمانی صاحب اپنی باری بولو، تسی میری باری نہیں بول سکتے مخاطب نہیں کر سکتے کہ میں جناب جس وقت تسی تقریر کرتے ہو میرے مخاطب کرتے ہو، میں تقریر کر جھوٹ تسی بولتے ہو رحمانی صاحب، رحمانی صاحب جھوٹ تسی بولتے ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہزار واری لکھ کے ایک تویز پا کے پیو رحمانی صاحب، تویز پا کے پیو تسی اس طرح گالا نہ کڈو رحمانی صاحب۔ رحمانی صاحب تسی میری تقریر مداخلت نہ کرو،
میری تقریر کیوں مداخلت کی جا رہی ہے؟ میری تقریر تھی چپ کرو جی، میری تقریر مداخلت نہ کرو، میری تقریر مداخلت نہ کرو جی۔ نہیں ہونا چاہیے غلط گل ہے، دوبارہ کر لو۔ یہ کوئی شرافت نہیں، انسانیت نہیں، کام کا جناب نعرے مارنے شروع کر دو۔ نہیں باہر آنے رکھو، سارا کوئی بندہ نعرے نہیں مارتا پیا۔ رحمانی صاحب بھی میری تقریر کے اندر مداخلت نہ کرن، یہ شرائط کے خلاف ہے، اصول مناظرہ کے خلاف ہے۔ تسا جڑی گل کرنی اپنی وارش کرو، میں جڑی گل کروں گا اپنی وارش کراں گا۔ یہ اصا پہلے لکھ کے دیتا جڑا سرکار دے بشر ہونے کا منکر ہے، کافر بے ایمان ہے۔ رحمانی صاحب جھگڑا ہے نہیں کہ حضور بشر ہیں یا نہیں، جھگڑا ہے کہ سرکار کی ذات نور ہے یا نہیں۔ میں نور دے اس بات دیا دلیل پیش کرتا، تسی وہ انکار کرو جے جرت ہے۔ میں آخیا سی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کیوں بنایا، یہ جواب کون دے گا؟ تسا آخیا نہیں، اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں آیت پڑھی سی فتح مسل اللہ بشرن سویا، تو مولوی صحیح دسا جواب نہیں دیتا۔ تو رحمانی صاحب شکر کرو جو وقت ختم ہو گیا تو گل کا جواب رہ گیا۔ تسا کیا سی کہ جبریل علیہ السلام اتوں ہورنے تے وچوں ہورنے، سرکار کی گل تے نہیں آئی کہ جبریل علیہ السلام اتوں ہور تے وچوں ہور ہون تے جائز ہو سکتا؟ تسا اپنی تقریر وچ آکھیا، میں چیلنج کرنا نہیں تے ٹیپاں چلا کے دیکھ لو۔ میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پڑھی، میں تفسیراں دے حوالے پیش کیتے۔ نور دا مراد سرکار دی ذات ہے، ابن جریر پیش کیتی، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں پیش کیتی، نور تو مراد سرکار دی ذات ہے۔ تواڈے بزرگ انہاں دے حوالے پیش کیتے، رشید احمد صاحب گنگوئی کہندے نے سرکار نور، اشرف علی تھانوی صاحب کہندے نے اس آیت تو مراد، اس آیت کے اندر نور تو مراد سرکار دی ذات، مولوی ادریس تانوی صاحب کہندے نے اس آیت کے اندر نور تو مراد سرکار دی ذات، تواڈے دیوبندی مفتی شفیع صاحب کہندے نے اس آیت کے اندر نور تو مراد سرکار دی ذات۔ تے جناب انہاں چیزاں کا جواب کون دے گا؟ رحمانی صاحب دے کھپ پا کے لڑائی کر کے پنڈی پا کے جان کا موقع نہیں، اج تک تک پتہ لگے گا سرکار نور ہے یا نہیں۔ میرے دلائل کا جواب دے کے پتہ لگے گا۔ میں آج پڑھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ رحمت للعالمین کے اندر لفظ کے کوئی نہیں۔ سرکار لفظاں دی بحث نہ کرو کہ لفظ ہیں یا نہیں ہیں، لفظاں دی بحث تانوں بڑی مہنگی پے گی کہ قرآن کے اندر مینوں لفظ دکھاؤ۔ اللہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا محبوب ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا، اللہ رب العالمین، نبی کریم رحمت للعالمین۔ ہن میں سوال کرتا، جس وقت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سرکار انہاں واسطے رحمت سن یا نہیں؟ جس وقت حضرت جبریل پیدا ہوئے اس وقت سرکار انہاں واسطے رحمت ہے سن یا نہیں؟ یقیناً ہے سن، کیونکہ اللہ فرماندا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چپ رہو یار، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ 14واں پارہ ہے سورۃ نحل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اگر تمہیں نہیں پتا کہ آل ذکر تو علم والیا تو پوچھ لو یا نہیں جی چلو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ترجمہ ہے اور تفاسیر کے متعلق ہن میں کہتے سن کہ اگر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے حقیقت اور لباس آ سکتے ہیں، تے ساڈا کیتا ہے کہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایویں اب آ گئے۔ باقی لفظی بات اگر بڑی مہنگی پے گی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لفظی بات پہلے لفظ دعوے دے لکھو گے، لفظ عربی دے پھر قرآن تو کٹو گے تو پتہ لگ جائے مہنگی کیوں پہ تو سستی کیوں پہ۔ اس وقت پہلے کر دو ہوں تک کہنا پیا لکھ کے وہی قرآن مجید چ کر دو ہاں اجے تک نہیں نکلیا۔ میں لفظ بشر اگر آخیا تو وہ قائم کھلوتا اور بشر کے لفظ کٹے نے، اور یہ علاوہ اور مقام تو بھی ایک مقام تو نہیں کئی مقام تو پیغمبر کی بشریت الفاظ کر دیا گا۔ باقی رہا اگر نور کہو گے
تو نور کی تعریف بھی تمہیں کرنی پائے گی کہ نور ہے کہڑی چیز ہے، یہ بھی انہیں پتہ لگ جائے گا. پھر جنس بدلتی ہے اتوں ہو کے نہیں بدلتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعات نہیں مانتے ہو تو مولی احمد رضا خان نے منکر ہو. جی انج نہیں تو پھر نعیم الدین مراد آبادی اس سے لکھ دیا ہے کہ یاد مشرقین مکہ کے رتم نازل ہوئی جب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس طرح انکار کیا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس طرح انکار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے برترے کو کسی بشر کو رسول بنائے. انہیں بتایا گیا کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے، ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا. اور قرآن مجید دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب بل حکم بالنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب بل حکم بالنبوۃ، کسی بشر کو بغیر اتنا چیزوں میں اور کسی میں زندہ ہی نہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب بل حکم بالنبوۃ، کتاب نبوت حکمت. پیغمبر دے اوتے آسمانی آخری کتاب قرآن مجید نازل شدہ منتے ہو یا نہیں، اور نبوت کا مستحق منتے ہو کہ نہیں، حکمت کا لائق منتے ہو کہ نہیں. کتاب نبوت حکمت اللہ فرمانے قرآن دی آیات رات کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. اور شکر ہے کہ من گئے پیغمبر ہوندا حقیقت بشر اور رجل مردے. جبریل حقیقت مرد نہیں، رجال اور غیب دے تاریخ کے اندر مولی احمد رضا خان ملفوظ آتے خود رکھتے ہیں کہ رجال اور غیب کے پر آپ نے بات کیا نظر نہیں کی کہ فرشتے اس رجولیت سے پاک ہیں. اور یہ انسان کی خاصیت ہے مرد اور عورت ہونا، لہذا فرشتے دوری بھی ہوں تو ان پر یہ بات وارد نہیں ہوتی. یہ ملفوظ آتے مولی احمد رضا خان لکھے ہے کہ اس واسطے رجال اور غیب کے مطلب واضح طور پہ موجود ہے کہ فرشتے نوری مخلوق رجل اور بیوی عورت نہیں ہو سکتے. سمجھ آؤں آلہ حضرت تے پہ فرماندے نے یہ پتہ نہیں ہوں مسلمان نے یا غیر مسلم نے، یہ واقع تے عقیدے کے مطابق نے یا غیر نے، وہ کہنے نہیں جڑے حقیقت بشر نے رجل وہی نے آدمی اولاد آدم وچوں. اور اس تو علاوہ جڑے نوری فرشتے نے ہمیں بشری لباس سے نوری فرشتے آ جان رجل ہون تو پاک رہے. یہ مولی احمد رضا خان نے یا اس حدیث کے خلاف لکھیا ہے کہ وہ رجل بن کے آ گئے حدیث جبریل دے یا مطابق لکھے، یہ تمہیں پتا ہوئے گا. میں تو کہنا قرآن کی ایسی تفصیل نہ کٹو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوئے انما انا نور فی الحقیقت بل بشر فی الظاہر. یہ قرآن کے لفظ کٹو گے تو آگے چلاں گا، نہیں تو تفاصیل مسئلہ نہیں بنے گا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد مدعی جس ویلے اپنے گواہ پیش کرتا ہے کہ مدعا منکر انہاں گواہاں تو جرا کرنی چاہیے کہ میاں تیرا گواہ ماڑا ہے، تیرا گواہ کمزور ہے، تو اور گواہ پیش کر. لیکن عجیب تماشا جڑے گواہ میں پیش کرنا رحمانی صاحب انہوں نے ہاتھی نہیں لاندے، اپنے نویں کہتے نہیں تو آ گواہ پیش کر. رحمانی صاحب یہ تمہیں پاگل نہیں، میرا نام سعید اسد ہے، کسی جنگل چ نہیں پھر رہا ہے. سعید اسد نال مناظرہ کرتے پہ گے، میرے گواہاں تے جرا کرو. تسا ایت کی خود قرآن دی آیت پڑھی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ تانوں مسئلہ پتہ نہیں تو ذکر والے نو پوچھ لو، جے جاہل جے نہیں پتہ لگدا تے عالماں نو پوچھ لیا کرو. رحمانی صاحب جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. عالماں نو پوچھو بقول تواڈے تساں قرآن دی آیت پڑھی ہے، عالماں نو پوچھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ نور تو مراد کون ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں نور تو مراد سرکار دی ذات. کا جواب کون دے گا؟ میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ تواڈے عالم رشید احمد گنگوئی صاحب کہندے نے نور تو مراد سرکار دی ذات. تواڈے عالم ادریس کاملی صاحب کہندے نے نور تو مراد سرکار دی ذات. یا تے تسی انہاں نو عالم نہیں منتے، تسی آکھو ساڈے عالم نہیں. اللہ نے کیا فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اے اہل ذکر نہیں، انہاں نو ذکر دی وہانی لگی، اس واسطے میں انہاں تسلیم نہیں کرتا. او جناب اللہ فرماندا ہے تانوں پتہ نہ لگیا تے عالماں نو پوچھو فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. تے رحمانی صاحب پوچھدے کیوں نہیں اپنے علماء کولوں؟ میری دلیل جاری رحمت للعالمین. میں پوچھیا سی کس ویلے جبریل پیدا ہوئے سرکار ادو رحمت ہے سن کے نہیں؟ جدو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے سرکار ادو رحمت ہے سن کے نہیں؟ یقیناً رحمت سن، کیونکہ رحمت للعالمین. ہن دسو مینوں رحمانی صاحب میرا سوال ہے، بشرط آدم علیہ السلام تو شروع ہوئے، جدو آدم علیہ السلام بن گئے سن سرکار رحمت سن، ادو سرکار کی سن؟
اور جدو جبریل پیدا ہو رہے سی اس ویلے سرکار کی سن یہ بھی تفسیر میں اپنے کو نہیں پیا کرتا اے تفسیر میں علامہ روح المانی کے حوالے نال پیش کیا کرنا فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تو حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دی تفسیر پہ پڑھنا اور میں اس آیت دی تفسیر کی تھی آخیا کیونکہ سرکار نے ساری کائنات پہ رحمت کرنی سی اس واسطے اللہ تعالیٰ نے سرکار کا ایک وجود ساری کائنات کو پہلے پیدا کیتا جو وجود نور کا وجود تھی رحمانی صاحب میں ایک پڑھی سی ہے الصراط المستقیم یا اللہ سیدھا راہ بخا رحمانی صاحب کہنے لگا اے وچ کوئی لکھیا ہے حقیقت دے اندر سرکار نور نے اے وچ لکھیا ہے رحمانی صاحب جڑا میرا گواہ ہے اونوں تو تسی ہاتھ نہیں لیندے میں کہ سی اللہ کہندا ہے راہ سیدھا منگو لیکن کیڑا راہ صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوکاں دا راہ منگو جنہاں تے رب نے انعام کیتا ہے اے جنہاں تے انعام کیتا انہاں نوں پوچھو فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون رحمانی صاحب انہاں گلاں دا جواب دینا پائے گا ایک قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین دوسرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمانی صاحب بار بار وہ چیزاں پڑھتے ہیں انبیاء سارے بشر ہوں میں کدوں کہنا بشر نہیں ہوں بشر ہوں مرد بن کے ہوں بشر بن کے ہوں لیکن دیکھنا ہے کہ حقیقت کے اندر نور ہے کہ نہیں میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہوں ایک قرآن کی آیتوں کا جواب کون دے گا بشریت متنازع فی نہیں ایک کیا پڑھا رحمانی صاحب تسی منکر جے تسی نواں گواہ نہیں پیش کر سکتے طلب نہیں کر سکتے ہاں میری دلیل کا جواب دیو یا صفائی کا گواہ پیش کرو نہ تسی صفائی کا گواہ پیش کرو تو نہ میری دلیل کا جواب دیو ایک قید تو پڑھو سرکار نور نہیں نبی کریم کا فرمان پڑھو سرکار نور نہیں چلو بخاری چو کٹ دیو بخاری چلے تو مسلم چو کٹ دیو مسلم چو ترمذی چو کٹ دیو جنہیں کہیں ہوں جے اور چلو سیاستہ چو کٹ دیو ابو داؤد چو کٹ دیو ابن ماجہ چو کٹ دیو مصنف عبدالرزاق چو کٹ دیو نسائی چو اباشا کٹو تو صحیح اور سرکار کٹو تو صحیح کس طرح تسی کہہ دے گے اور ایک صحابی کا فرمان کے پیش کرو ایک تابعی کا فرمان پیش کرو کہ سرکار نور نہیں یا سرکار نو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تو پہلے پیدا نہیں کیتا رحمانی صاحب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی بھی یہ لکھیا کہ تواڈے شاہ اسماعیل دہلوی بھی لکھیا سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور بظاہر کیا گو کہ آخر ظہور جناب یہ سارے نبی کریم نے نور مندے نے آخو کہ میں لکھیا جڑا اتوں کچھ اور منے پچھوں کچھ اور منے اور کافر آخو مولوی قاسم نانوتوی کافر ہو گئے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یہ بھائی 13واں پارہ ہے سورۃ ابراہیم ہے 13واں پارہ ہے سورۃ ابراہیم ہے اللہ تعالیٰ فرمانے قالت لهم رسلهم آخیا انہوں نے رسولہ نے انہوں الا بشر مثلکم کہ اساں بشراں تہاڈی طرح ولکن اللہ یمن علی من یشاء لیکن اللہ احسان کرتے ہیں جہدے تے چاہتے ہیں اللہ انعام کرتے ہیں جہدے تے چاہتے ہیں میں عباد ہی اپنے بنیا چو یہ ہوں 13واں پارہ سورۃ ابراہیم یہ اندر اللہ تعالیٰ فرمانے سارے انبیاء علیہ السلام نے یہ وعدے کیتا اظہار کیتا اقرار کیتا اعلان کیتا کہ اساں بشراں قالت لهم رسلهم ان الا بشر مثلکم ہوں یہ بشریت کے بارے میں اقرار کرتے ہیں کہتے کہ بشر بنتے ہیں لہذا تمہوں یہ دلائل پیش کرنے کی لوڑ نہیں باقی اگے بڑے آسان قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اگے یہ جواب نہیں آیا یہ انہوں کی عادت ہے جو ہوں پہ کہتے سن ترمذی میں تاری دہرائی گل یہ میں کہیں سو کیونکہ سیاست نہیں ہوتی اشرف کتب احادیث نہیں ہوتی حضور دوجے پاسے ترنگے مارتے ہیں قرآن مجید پہ سوال نہیں پیدا ہوتا آیت پڑھی تو دوجے پاسے تر پہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اس نور دے نال لفظ رسول کوئی نہیں
آپ کو ملتا ہے نور کتاب مبین یہ کتاب مبین ہے تو صاحب حکم واسطے میں کا تفسیر واسطے اور کتنے کتابیں ہو کر کوئی خط جاب کو ملتا ہے نور کتاب مبین اللہ کی طرفوں آیا ضرور اور کتابیں مبین ہے اور دوسرا کرو گے کہ نہیں اور وہ کتابیں مبین ہو رہے پھر پیغمبر ہو رہے یہ باتیں اپنی اختراع ہے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن نہ ہو قرآن کے تو یہ واضح طور پہ یہ مقابلے اگر کوئی انما آنا پیسہ ہو یہ مقابلے کے مقابلے کوئی انما آنا نہیں بخاری مسلم پڑھی ہوگی تو وہ چیز لکھا ہے دعوی تو ملتا ہے دلیل بھی پوچھنا چاہیے اور بجے کا مدعی دعوے کی دلیل مدعی دینا ہے اور بالیمین و علام ان کر ملک جو ہے دلیل نہیں دیتا پھر پڑھ لینا چاہیے نہیں پڑھیا تو ہوگا تو چاہیے پتا لگ گیا اور کوئی یاد رہے گا اور جب دوبارہ تو ہوا دیا سمجھ آ گئی کہ دنوں کا ہے ہر پیسے نہ کرنا ہوتے ہی بالیمین و علام ان کر جس میں قرآن میں برداشت کر کے تخصیص کر کے متعین کر کے کہتا پیارے نبی سے اعلان کر کے کوئی انما آنا باشرم جب قرآن کی یہی ترتیب کر رہا کوئی انما آنا نور کوئی انما آنا نور کے میں نور اگر یہ نہیں تو تفسیر ہے اور دوسرے مقام سے اخبار چلو گے ابھی میں تفصیلہ کے اخبار جانے دینا جو مرضی پرانے بات کرو قرآن کی آیات کا ہی حساب پڑھنا پورا نہیں ہو رہا جو بات آپ نہیں سمجھو گے اعتراض میرے تک کرو گے یہ جواب نہیں اور جواب کو ملتا ہے نوروں کے دام بھی ایک صرف یہ آج بڑی ہے جب اتنا لفظ ڈیر موجود ہے اور وہ اندر بھی نور کے نام لفظ رسول قرآن کوئی نہیں قرآن لفظ رسول کے نام نور کوئی نہیں نور کے نام لفظ رسول کوئی نہیں بشر کے نام رسول کا لفظ موجود ہے رسول کے نام لفظ بشر کا موجود ہے اور سبحان ربی ہر کون تو اللہ بشر رسولہ 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل 10واں رکو آخری آیت اشارہ رکھو پہلی آیت رات رہ کر ہم تو نہیں یاد ہوئی اگر پھر یاد کرا اور انما بشر رسول یاد ہو گیا ہمارا اور سبحان ربی ہر کون کو اللہ بشر رسولہ انما کلمہ کا سبب بھی ہے مختصر معنی بھی ہے کہ چوکے رہ کھڑا وہ تو اور کے نیچے اور کا کہیں سو پھر خدا بھی تو حدی خود تو ہو رہے تھے جس کو ہو رہے یہ اسے انما اگر انما الہ و الہ باہر دے یہ جہاں چوکے رہ لینا مختصر معنی پڑھ لیا جی یہ لوگوں کا لگ جائے گا اور انما اعلیٰ بشر یسلکم یہ بھی ترتیب یہ نہیں میری دوسروں کا کھاتے ہو کہ جبریل آگا بشر یہ بات کے اندر لہٰذا آپ بھی علم ہو گئے اور پھر میں آخیا تصا من گئے شکر ہے کہ حضور اسلام مرد نے جبریل مردوں کی بیوی کری ہے اور یہ بیویاں سے کیا ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین رحمانی صاحب قرآن کی آیتوں کا جواب کون دے گا تمہیں سرائے بشریت والی آیتیں پڑھن دی اور اندر پانی بشریت کے منکر لوگ اسی کافر مننے جھگڑا تو نورانیت کے بارے میں پوچھا سی جات من اللہ نور و کتاب مبین نور تو مراد بڑے بڑے مفسرین تے اپنے علماء لکھتے ہیں نور تو مراد سرکار کی ذات ہے کہ اللہ کہندا فسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اور جے تانوں پتہ نہیں تو اپنے علماء نو پوچھنا اہل ذکر نو پوچھنا پوچھے صحیح نور دا معنی کی ہے نور تو مراد کی ہے میں آپ پر بنار صلی اللہ رحمت للعالمین تو میں کیا اس آیت کا مطلب ہے جبریل کی وہ پیدا ہوا سرکار ادو بھی رحمت سب دونوں اس ویلے سرکار کی سب نور سب یا بشر سب کیونکہ بشر کی ابتدا کی آدم علیہ السلام تو ہوئی ایک تفسیر میں نہیں کرتا پیا ایک تفسیر تو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی بھی کی تھی مواضع میلاد النبی میرے خیال ہے ایسا صفحہ 104 کو پڑھنا صفحہ 104 کے اتنے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں بناؤ ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر جہانوں کی رحمت کے واسطے دیکھیے عالمین میں کوئی تخصیص انسان یا غیر انسان یا مسلمان یا غیر مسلمان کی نہیں ہے بس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہر شے کے لیے باعث رحمت ہے خواہ وہ جن سے بشر سے ہو یا غیر جن سے بشر سے خواہ حضور سے زمانہ متأخر ہو یا متقدم متأخرین کے لیے رحمت ہونا تو بعید نہیں لیکن پہلوں پر رحمت ہونے کے لیے بھی حضور کا ایک وجود سب سے پہلے پیدا فرمایا اور وہ وجود نور کا ہے تو مولوی اشرف علی صاحب
تھانوی رحمت للعالمین کی تفسیر چ لکھتے ہیں سب تو پہلے اللہ نے ایک نور پیدا کیتا، ایک وجود پیدا کیتا، وہ وجود نور کا ہے کہ حضور اپنے وجود نوری سے سب سے پہلے مخلوق ہوئے ہیں اور عالم ارواح میں اس نور کی تکمیل و تربیت ہوتی رہی۔ آخر زمانہ میں اس امت کی خوش قسمتی سے اس نور نے جسد انصری میں جلوہ گر و تاباں ہو کر تمام عالم کو منور فرمایا۔ بس حضور اولن و آخرن تمام عالم کے لیے باعث رحمت ہے۔ لا فتویٰ رحمانی صاحب اے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے کہ انہوں نے آخیا کہ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سرکار کا نور پیدا فرمایا کہ اسے نور کو جسد انصری بنا کے بھیجا۔ رحمانی صاحب اشرف علی تھانوی کافر ہوئے کہ مسلمان؟ اللہ کہتا ہے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہونے آپ کیوں نہیں جب پڑھ گئے کہ جب مسئلہ کا پتہ نہ ہو کہ علماء کو پوچھ لو۔ رحمانی صاحب ایک گل اور کی کہنے لگا لا پھر کہ اللہ نو بھی اتوں باہروں اندروں باہروں ہور من لو۔ رحمانی صاحب کہہ گئے رحمانی صاحب اللہ کا اندر باہر ہے؟ ذرا جواب دینا جی، اللہ کا اندر باہر ہے بھائی؟ خلاص کوئی ساتھی چھوڑ نہ پائے۔ کیا اللہ کا اندر باہر ہے؟ ہو گیا۔ کیا اللہ کا اندر باہر ہے؟ اللہ کے ذات و پاک کے رحمانی صاحب ذرا ہوش نال چل کرو، جنگل چ نہیں پھر رہے، صحیح دست نال مناظرہ پہ کر رہے تھے۔ قرآن کی آیت میں تھوڑے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شاہ اسماعیل دہلوی کا عقیدہ میں تھوڑے سامنے پیش کیتا۔ سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور تو آخر میں کیا گیا ان کا ظہور۔ شاہ اسماعیل دہلوی آکھے وہ تو امام بن گئے، تو مولوی سعید اسد آکھے تو کافر بن گئے۔ رحمانی صاحب یہ کوئی انصاف تو نہیں نا؟ میں کوئی علماء جو بندی گاہ تو نہیں کھولی، فتوا میرے تے لاندے انہاں تے نہیں لاندے۔ رحمانی صاحب ہر سنو تواڈے قاسم علوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی اور لکھتے ہیں کہ یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے۔ جنہ دیوبند بنایا، جنہ نے نہ تو دیوبندی ستاندے دے اور لکھتے ہیں منکر کوئی نہیں، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اول المخلوقات ہے۔ ساری کائنات تو پہلے اللہ نے نبی کریم نو پیدا فرمایا۔ رحمانی صاحب علماء دیوبند چو مولانا قاسم نانوتوی بھی یہ گل کہن، مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی یہ گل کہن، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی یہ گل کہن، مفتی شفیع صاحب یہ گل کہن، مولوی ادریس کاملی صاحب یہ گل کہن کہ رحمانی صاحب فتوا میں کہ کیوں نہیں لگتا، فتوا بیچارے سعید اسد کے کیوں لگتا ہے؟ سنو اللہ دی قرآن دی آیت ہو پیا پڑھنا، چیلنج کیا کرنا، ایک آیت پڑھو نبی نور نہیں، ایک حدیث پڑھو نبی نور نہیں، جاؤ چیلنج کرنا کون ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی سید رسول خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس تعالیٰ 12 سورۃ حج۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اللہ چن لینا ہے، اللہ چن لینا ہے فرشتیاں وچوں بھی رسول اور انساناں وچوں بھی، اور فرشتیاں وچوں بھی انساناں وچوں بھی۔ یہ رسول پیغمبر نبی جڑی تعریف کرتے سو جس طرح بارسلنا الیہا روحانا فتمثل لہا بشر سویا، جبریل آئے بشری لباس پا کے، یا حقیقت نور سن تے ظاہری اعتبار نال بشر بن کے آئے۔ یہ قیاس کیتا جے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور اس تو بعد بس ہن آ گئی ہے نور دی بجائے اول تخلیق نہیں کہ اول خلق ہو رہے دوجا انما تے انما دے اندر تے بعد میں تے آکھے جی تواڈے عقیدے دے مطابق خدا کوئی ہور اندروں ہور تے باہر ہور تے کر لو دے مطابق، یہ تے تہاڈا عقیدہ ہے تہاڈا میرا نہیں۔ میں تے انما انا بشر مثلکم، جی میں پیغمبر نو اندروں بشر ماننا باہروں بشر ماننا، انہیں خدا دی بھی ایک حیثیت ماننا، وہ حقیقت خدا ہے، وہ دی کوئی حیثیت نہیں تبدیل نہیں ہوتی جب تساں پہ کرتے اپنی من مانی نال۔ چاہے جی میں مولی احمد اللہ خان نے شریعہ مطابق رضویہ ہے، وہ چاہے تے بھی کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، عبادت بھی کر سکتا ہے، بدمعاشی بھی کر سکتا ہے، فلان بھی کر سکتا ہے، غیبت بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ یہ تواڈے حال حضرت صاحب لکھیا ہے، تواڈے خدا دے مطابق لکھیا ہونا ہے۔
اس پاسے نہ جائز ہے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر قرآن کی آیات نہ کرنا غلط بات ہے نہ جانا قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہوئے اور قرآن مجید کی آیت نہ ہوئے قل انما انا نور روے کٹو دعویٰ تو دلیل میں کر کے دیا آنکھوں اقرار کرو ہم تھوڑے کو نہیں ہے دلیل کہ پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن کے میں نورا تو میں کر کے دیا گا کوئی انما انا بشر جب اقرار کر لو گے تو تھوڑے کو ہے نہیں میری انکار کرنے کو لوڑے تھوڑے کو کوئی چیز ہوگی تو آنکھیں فلانے دی ہے تھوڑی نہیں جو تھوڑے پلے ہے ہی نہیں میری انکار کرنے کا نہیں لوڑے گاؤں کا تو کھولو گے جب یتیم کے چھولے نہیں چھڑ دے بیوا دے جب چھولے نہیں چھڑ دے تو ٹکے دی کھڑیاں نہیں چھڑ دے تو گاؤں کھول کے تر جاؤ گے دیوبندیاں دی پھر جاؤ گے مولوی کو آ کے چور کو آ کے چور بننے کا ارادہ ہے کھول لیا جی گاؤں کی بجائے کوئی ہور پھر تمہیں پتا لگ جائے گا جب یتیم دے بیوا دی چھولے تو کھڑیاں نہیں چڑھتے وہ چلن کے گاؤں کدھر چھڑ دیو تصا باقی ٹھیک ہے کھول کے لگے جاؤ گے تو اپنا نسل پہ دستے ہو کہ سارا کام یہ بھی صحیح نہیں کر سک رہا تو بس ذکر ان کو تم لاتا رہو میرے ورگے عالم کو پوچھ لو کہ کام کھولنی جرم ہے یا نہیں گناہ ہے کہ نہیں چوری ہے کہ نہیں کرو گے چوری تو چور تو ہو گے کہ نہ اور کرتے جان گے کہ نہ تو پھر تمہیں کو مولوی عالم کہے گا مولوی شہید اصل نہ مناظرہ ہو رہا مجھے پہلے پتا ہے برخوردار تو مولوی شہید اصل اج بھی گل کوئی نہیں سمجھا پہلے بھی پتا سی تو ہوں بھی پتا ہے تین بھی پتا ہے مولوی یوسف رحمانی جو اگر کھلوتا سامنے کھلوتا ہے کہ انجن دس جائے گا مگر کھلو کے تاری مار کے لڑیاں مار کے یہ اشارے چلے تھے دعوی محبوب والی بڑھائیاں بڑی سوچی پر قرآن کی آیات کا جواب قرآن کی آیات نہ دینا بڑا اوکھا مہنگا ہے قرآن مجید کی آیات کا نہیں جواب آیا تھوڑے کو اجے تک نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انا نور فی الحقیقت و بشر فی الظاہر یہ کٹو کسی قرآن مجید کی آیات ہی چوں قرآن مجید کی آیات ہی چوں نہیں نکلتا پھر کٹو اسے تو بخاری چوں مسلم چو ابو داؤد چو ترمذی چو نسائی چو ابن ماجہ چو موطا مالک چو موطا محمد چو طحاوی چو مشکات چو نہ ہوگے تو میں چوکھے دیا جو ایسے چو یہ تو یاد میں کر لینا پتہ لگ جائے گا جتنے لکھے ہوگے وہ انما انا نور حقیقت بل بشر فی الظاہر یہ تہاڈا دعویٰ ہے یہ قرآن چو پہلے کٹو گے پھر وہ دلائل دو گے پہلے دعویٰ ہی نہیں ثابت کر سکے دلائل سے بڑی دور کی بات ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تیری تفسیری کھلوتی ہے 28 بارہ سورت تغابن چی وآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل اللہ پہ ایمان لے آؤ اور رسول پہ ایمان لے آؤ اور اس نور پہ ایمان لے آؤ جڑا آسان نازل کیتا ہے تے نازل کیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی نزل محمد نہیں تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی نزل النبی نہیں تبارک الذی نزل الفرقان شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل یہ قرآن مجید کی تنزیل کے متعلق تنزیل من رب العالمین پیغمبر کے متعلق نہیں حضور اسلام کی ذات گرامی کے متعلق نہیں وہ جہاں تحریف کرنی آیات بینات دی ہے تہاڈا سیوا ہے باقی اس کو پوچھ لو پسر و عالت دیکھ رہے ان کو تو لا تعلمون جو نہیں جب پتا سونے ہو تو میرے کو پوچھ لو پھر میں دساؤں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه اجمعین رحمانی صاحب نے چنگا طریقہ پڑھیا بھائی جڑے گواہ میں پیش کرنا انہوں نے ہاتھ لاؤندا نہیں وہ تو جواب دینا نہیں ہے بشر 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 والی ایتا پڑھتے ہیں اصل تو پہلے بشر منے ہیں رحمانی صاحب میں پھر کہنا یہ صرف آیت پڑھ کے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون جان نال گل نہیں بننی عمل کرنا پائے گا اب تواڈے کالم دین مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں بشر ہونا نہ نبوت کے منافی ہے نہ رسالت کے بلند مقام کے منافی ہے اور نہ رسول کے نور ہونے کے منافی ہے وہ نور بھی ہے بشر بھی کون لکھتا پہ ہے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اور رحمانی صاحب میں پہلے کیا واقعی قرآن کی آیتوں کا جواب دینا بڑا اوکھا ہے نخرے کرنے بڑے سوکھے نے اکھاں اور اشارے کرنے بڑے سوکھے نے اور پرانیاں زمانے دیا دعویٰ دکھانیاں بڑیاں سوکھیاں نے پر رب کا قرآن جتنے بولتا ہے اسے رحمانی کو جواب کوئی نہیں ہماری صحیح بسر نال مناظرہ کر رہے ہو یہ جنگل چ نہیں پھر رہے بار بار کہہ رہے ہیں یہ تو ماشاء اللہ یاد کرو ہاں کنواں مناظرہ تھوڑے نال آ گیا جناب یہ جواب دینا جی مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں
کہ سرکار نور بھی ہے بشر بھی. نہ فتوا مفتی شفیع تے کہ مفتی شفیع صاحب کافر ہو گئے انہاں نبی نو تو ہور منیا تے وچوں ہور منیا. اسی بھی کہنے ہو سرکار نور بھی ہے بشر بھی. میں آخیا سی جاکم من اللہ نور اس نور تو مراد سرکار دی ذات ہے. بولنا جواب دو کسی نے ایک مفسر لکھیا ہوئے اس جگہ نور تو مراد سرکار دی ذات نہیں. ایک مفسر یہ آخے کہ جس بندے نے آخیا کہ اس جگہ سرکار دی ذات مراد ہے وہ نکاح ٹوٹ گیا اور کافر ہو گیا. بولو کن نے لکھیا؟ میں مفسرین پیش کیتے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اے جناب حسن لال اور کچھ فسنا نہیں ہو ویلے لنگ جانے تھوڑے. ہاں اتنا دند کٹو گل نہیں بننی. رحمانی صاحب تے بزرگوں لکھیا نور تو مراد سرکار دی ذات ہے. اشرف علی تھانوی صاحب لکھیا نور تو مراد سرکار دی ذات ہے. گنگوئی صاحب لکھیا نور تو مراد سرکار دی ذات ہے. تو میں کیا سی میں کوئی تہاڈی گان نہیں کھولی. میرے تے فتوے لاندے ہو تے دوجیاں تے فتوے تسی نہیں لاندے اپنے مولویاں تے. رحمانی صاحب نو سمجھ ہی نہیں آئی کہ صحیح نسب گل کی کر گیا. کہنے لگا لے تو گاں کھول کے جا کیویں سکدا سے؟ انہوں نے کہہ دیتا تو چور کوئی نہیں تو گاں نہیں کھولی. ہن جے فتوا میرے تے لگے گا تیرے بابیاں تے نہیں لگے گا. جے تواڈے بابے تواڈے بزرگ رہ سکدے نے تے مینوں بھی اپنا بزرگ ہی بننا پائے گا. رحمانی صاحب میں قرآن دی آیتاں پیش کیتیاں رحمت للعالمین تو اشرف علی تھانوی صاحب دی تفسیر پیش کیتی وہ جواب نہیں آیا. روح المانی کا حوالہ پیش کیتا کہ وقانہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للجمیع باعتبار انہ علیہ الصلوۃ والسلام واسطۃ الفیض الالہی علی الممکنات بحسب القوابل ولذا کان نورہ صلی اللہ علیہ وسلم اول المخلوقات وجاء فی الخبر یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی من نورہ. روح المانی آنے لکھ دے پہلے کہ سرکار رحمت اس واسطے نے کہ اللہ نے ساری کائنات تو پہلے سرکار دا نور پیدا کیتا. میں دعویٰ کیتا سی تواڈے مولوی قاسم نانوتوی صاحب اجماع امت کا دعویٰ کرتے پہلے کہ یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سرکار اول المخلوقات ہے. رحمانی صاحب ہوں ذرا قرآن دی آیت کے سنو جڑا سب کا انکار کرے کون ہے. اللہ فرماندا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم. جڑا سب کا انکار کرے سب مومنین دے رستے دا اور جہنم کی جاندا ہے. تواڈے جو بندے پانی مولانا قاسم العلوم تواڈے قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اول المخلوقات ہے. رحمانی صاحب جواب دے رہے تھے انہاں چیزاں دے پھر تساں ایک الزام لایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہ تواڈے اعلی حضرت نے خدا و رضویت لکھیا ہے کہ خدا اے کر سکتا ہے خدا اے کر سکتا ہے خدا اے کر سکتا ہے. رحمانی صاحب تواڈے تے الزام عائد کر رہے ہیں کہ تسی کہندے ہو اللہ ہر چیز تے قادر ہے. فرمایا کہ ایک تے بھی قادر ہے کہ لازم آئے گا. جو تسی کیا یہ خدا و رضویت کر دیو تواڈی جت میری آ اور تواڈے تے الزام ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے عزیزوں نوجوانوں میرے محبوبیاں دعویٰ بڑیاں پیاریاں نے باقی پچھلے ہسن والے پھسن والے تھوڑے وقت تو یاد آ گئے جو میرا پھس بیٹھے ہو گے عمر کے دوارے جو تمہیں میرے چھوٹے سو باقی تمہیں عدامت آدیاں نے وہ میں جناب جی اینی پرانا ہو چکی ہے تو میں معذرت کر لانا تو اقرار کر لیا اور شکر جی میرے پتا لگے وہ تاری عادت فطر صاحب کا کری یہ اج پتا لگا میں نہیں پتا بھی اس بھی کام کرا دے آپ ہی ہے سو میرے تو پھسے سو میں نہیں بتایا تمہیں کچھ اور بتایا ہونا
تو اس کو جا کے گل کرا جی بہرحال یہ مناسب نہیں باقی بابے بابے کہہ رہا تو میں جب گل کرا پھر کوئی نہ سیبا لفظ نے پھر نہ سیبا لفظ نے پھر برداشت نہ ہوئے گا میں آخیا جی کوئی انما انا بشر مثلکم وہ جواب نہیں قالت لهم رسول ان نحن الا بشر مثلکم وہ جواب نہیں اللہ یستوی من الملائکۃ رسول من الناس یہ جواب نہیں وما صلی اللہ قبل قبل رجال نوح الا اصل علی الجبر لا تعلمون ما صلی اللہ من قبل الا رجال نوح الیہم فصل علی الجبر ان کنتم لا تعلمون یہ جواب کوئی نہیں یہ آیات بینات کا جواب تے کو نہیں آیا ہوں اگر وہ آخیا تو نہیں جی یہ آخے فلانا 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 بزرگ لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام بشر بھی نے نبی علیہ السلام نور بھی نے میں پہلے تے کو سوال کیا کہ نور کی تعریف کرو وہ تصا نہیں کی یہ جواب انہیں جہاں دینا باقی جسم میں جی دوسرا آخیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین نور اور کتاب مبین یہاں درمیان بات ہوتی ہے اور نور کے نال لفظ رسول کوئی نہیں جتنے کو سبحان ربی اور کنت الا بشر رسولا بشر اتنے لفظ رسول موجود ہے رسول کے لال لفظ نور موجود ہوئے قرآن کا توڑ قرآن نال ہوئے گا قرآن کا توڑ کسی تفسیر نال نہیں قرآن کا توڑ کسی تے پاپے سے پہلے مفسر نال نہیں ہو سکتا قرآن کا توڑ تے اپنے قول نال نہیں ہو سکتا فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون یہ تو میں تمہیں مخاطب ہو کے آخیا سی تے الٹا چور کو توال کو ڈانٹے ہوش جب میں جی لفظ آخا میں بھی کہہ چڑھا تو اپنی یہی رات لائی جواب نہیں ملیا جواب نہیں ملیا جواب نہیں ملیا جواب نہیں ملیا یہ میں ہالے کہنا نہیں چاہتا جی ڈرائیور ہے کہ شاید میرے اگلی لطیفہ سنانا ہی پی جائے ایک لطیفہ شاید میرے سنانا ہی پی جائے اور پھر تمہیں شاید برداشت بھی نہ ہوگی یہ بھی ممکن ہے پھر تو کہنا کہ انہوں نے ہسکا دیتا بارہ قرآن مجید کی آیات بجرات کہہ دیا نے قالت لهم رسول انا الا بشر مثلکم یہ بھی قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کا اعلان کرایا نبی علیہ السلام کا اعلان کرایا وہ قرآن چو قرآن کا جواب قرآن نال حدیث کا جواب حدیث نال قرآن کی تردید حدیث نال نہیں ہو سکتی قرآن کی تفسیر تفسیر نال نہیں ہو سکتی اگر میری بھی بات نہ ہوئے اور صبح تذکیہ محمد سجدہ تاجی مولی احمد اللہ خان بریلوی اپنے حالت رضی چکریا جی اور کہتے کلامی لا ینسو کلام اللہ میری کلام اللہ دی کلام نو منسوخ نہیں کر سکتی جی نبی دی کلام خدا دی کلام نو منسوخ نہیں کر سکتی تو جیسے مفسر دی کلام کرے خدا دی کلام نو منسوخ کرے گی خدا دے قرآن دے مقابلے خدا دی بخش آیات و جنات دے مقابلے کسی اور مفسر دا قول کسی اور عالم دا قول یہ کتنے معتبر ہو سکتا ہے دوسری بات نور دی تفسیر کرو گے نور دا معنی کرو گے کیوں کہ نور قد جاءکم من اللہ نور اکرامی تو میں بڑی فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا یہ جواب نہیں آیا آپ نے جواب نہ آئے تو اقرار کر جانا میں پتہ ہے کتنا مناظرہ ہوا تمہیں بھول گئے تو میں یاد دوا دیا اقرار کرو گے بھول گئے ہو بھولتا وہی ہے جا سچ خراب ہوئے تو دماغ صحیح کم نہ کرے جب یاد ہوئے انہوں پوچھنے کی کادی لوڑ ہے اسلام تک موجود ہے یہ باقی تمہیں ہوں آپ یقین ہو جائے گا کہ کنواں مناظرہ ہو رہا ہے تے نال میرا ذاتی کتنا مناظرہ ہو رہا پہلے کنے ہو چکے ہیں دیکھیے کوئی تمہیں پیس چکی ہے نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں یاد جائے جناب پر پٹیاں دے لفظ یاد جائے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں اور یاد جائے حضور علیہ السلام نے علم غیب عطا فرمایا شاد جائے یہ مناظرے نے تے یہ میرے کو ریکارڈ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بہرحال میں عرض کر رہا سا اور انما انا بشر مثلکم قالت لهم رسول انه الا بشر مثلکم اور انما انا بشر مثلکم اور سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا جب بشر رسول قرآن اکٹھا موجود ہے انہیں نور رسول اکٹھا قرآن جو بتا دیو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحابه اجمعین انہوں ابھی پتا سی رحمانی صاحب ہوں تو سائیں آپتاں دے ہونا ہی ہونا جواب تے ہوندا کوئی نہیں میں کیا سی میں اللہ دے قرآن دیاں جڑیاں آیتاں پڑھیاں نے وہ توڑ کے پیش کرو تسی پڑھ دیو بشریت والی آیتاں تے تواڈے مفتی اشرف مفتی شفیع صاحب لکھدے نے مفتی شفیع صاحب لکھدے نے کہ بشریت نورانیت تو منافی نہیں کیونکہ نبی کریم نور بھی نے تے بشر بھی نے میری آیتاں دا توڑ کے پیش کرو
گلا کرنی سوکھیاں نے. پھر آدھے نے تینوں یاد ہونا ہے عنایت پور کے مناظرے چ کیا سی مینوں یاد ہے. میں بار بار پوچھتا رہا علم غیب تے خبر غیب کی فرق ہے. اخیر تساں کے علم کے اندر خبر کے اندر فرق ہے. مینوں یاد ہے تساں اتنے جواب دیتا سی رحمانی صاحب, مینوں یاد ہے, سب کو یاد ہے. اتنے جو کچھ ہوا سی سب کو یاد ہے, مینوں بھی یاد ہے کہ اتنے تمہیں بھی یاد ہے, تے تمہیں سلارے والے حالات بھی یاد ہونے نے, تمہیں چکوال والے حالات بھی سارے یاد ہونے تے تساں بار بار اتنے کیا سی لفظ موجود نے اساں تے پانی چ مدانی پھیری دا نہیں ہے. یہ بھی مینوں یاد. تساں کیا سی, تساں کیا سی رحمانی صاحب, تساں کیا سی. اساں پانی ہوں پتا لگ جائے گا پانی چ مدانی کون پھیری جاتا ہے. کہڑا نئی دلیل پیش کرتا ہے کہڑا پانی چ مدانی پھیری جاتا ہے, یہ پتا لگ جائے گا. صحیح تو سب کے دلال کا جواب کوئی نہیں. لوگو تمہوں اللہ نے عقل دیتی ہے, تسا اپنی قبرے جانا, میں اپنی قبرے جانا. میں آج پڑھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پر جواب دے گا نہیں آیا. میں آخیا جاکم من اللہ نور, نور تو مراد سرکار دی ذات ہے. فلانے 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 تے بزرگ نے لکھیا, یہ جواب تزرگوں کا نام پیش کرنا. یا تو آخو تے بزرگ جھوٹ مارتے رہے, یا آخو تے بزرگ عالم نہیں. میں بار بار کیا فصلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جی تھی نہیں جانتے کہ ذکر والے کو پوچھ لو. کہ مینو ہی پوچھ لا, چلو تمہوں ہی پوچھ لینا. نور تو مراد تے مفتی شفیع صاحب نے کی لکھیا پوچھ لینا تے کو بولو. نور تو مراد تے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھیا, نور تو مراد تے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی لکھیا. شاہ اسماعیل دہلوی نے سرکار کی نورانیت کے بارے کیا کیا جواب کیا تسا کیا میرے کو پوچھ, میں پوچھتا کیا کیا جواب کیا تسی عالم جے کہ جے دا جواب نہ دے سکو تو پھر پتہ لگے گا تسی ذکر والے کوئی نہیں, تسی ذکر والے کوئی نہیں. کیونکہ اللہ فرماندا ہے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا جی والنور الذی انزلنا. یہ مطلب نبی نور کوئی نہیں. واہ, والنور الذی انزلنا ماہو دا مانا ہے نبی نور کوئی نہیں. رحمانی صاحب یہ کتوں کڑیا ہے تسا توڑ کرنا ہے کہ نبی کریم نور کوئی نہیں. میں قرآن پڑھنا دو چیزاں آئی, ایک اللہ کا نور نبی کریم آئے, دوسرا اللہ کا قرآن آیا. یہ جواب کون دے گا بتاؤں گے. تو اعلان کیا کرنا, میں اعلان کرنا چیلنج کرنا. آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین کم سکتی ہے, پر رحمانی سید اسد دے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. میری آیتیں سنتے جاؤ. حضرات چلو میں سوالات کیتے, میں سوال کیتا بولو اللہ کے خلیفہ نبی کریم علیہ السلام ہیں کہ نہیں. میں کیا خلیفہ ہوں ہی ہوئے جدیاں حیثیت دو ہون, ایک حیثیت نال نورانیت والی حیثیت ملکی, دوسری حیثیت بشری. سرکار اللہ دے سب تو بڑے خلیفہ, ستا طبقہ سرکار سب تو بڑے خلیفہ. رحمانی صاحب یہ جواب کون دے گا. میں سوال کیتا سی فتح مسل بشرن سویا, جبریل فیض دین واسطے بشر بن کے آیا کہ نہیں آیا. کہنے گیا جبریل دی بیوی دا نام دس, سرکار دی تے بیوی کوئی نہیں. کی مطلب ہے جی بیوی نہ ہوئے وہ سارے نور ہوں نے. اور سبحان اللہ, اور جی بیوی کوئی نہیں وہ نور آ جاتا ہے. اور کتنا بھی گلا کرتے ہو رحمانی صاحب, گل چلو قرآن پڑھ کے آخو نور دی بیوی نہیں ہوں, نور بشر بن کے آئے تو نکاح نہیں ہوں. پڑھو قرآن دیا ہے, پڑھو ایک حدیث پڑھو, جاؤ بخاری چ پڑھو, جاؤ مسلم چ پڑھو کہ نور بشر بن کے آئے تو وہ بیوی نہیں ہو سکتی. پڑھو پڑھو, کوئی آیت پڑھو, کوئی حدیث پڑھو, سیادی کا فرمان پڑھو. ایک آیت ہو سنو, 8واں سپارہ پہ پڑھنا. اللہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. وقت ختم ہو گیا, نہیں تو جواب اگلی ہے. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن الأعزاء من المرسلين وصحبه الصابرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. 18واں پارہ سورۃ الفرقان 18واں پارہ سورۃ الفرقان. اللہ تعالیٰ فرمانے جتنے تھے میرے پیارے نبی تیرے تو پہلے اصل پیغمبر بھیجے نے رسول بھیجے نے اور تمہیں بھیجی ہے وہ سارے کھاندے پیندے سن بازاریں ٹرتے پھرتے سن کام کھاندے سن بازاریں ٹرتے پھرتے سن. ہوں تے عقیدے کے مطابق ہوں میرے تو پوچھتے ہیں چلو تصے ہی دس دو نور کی تعریف کیجیے کیونکہ فصل آگے ذکر ان کو تم لا تعلمون یہ اندر تساں اہل علم ہو اور تساں جاہل ہو. میں اہل علم ہوا تساں جاہل ہوئے اس واسطے تو میرے کو پوچھ دو میں تے قرآن مجید کی آیات بینات کو تفسیر آیات بینات کا کر کے دسی. وآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلہ نہیں اور انزلہ نہیں انزلنا جا پڑھیا جا انزلہ ماہو انزلہ نہیں. وآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا ایسے پڑھو آپ جا پڑھیا جی ایسے کہا جانا. وآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا انزلہ ماہو نہیں نہ پڑھیا انزلہ ماہو انزلنا پڑھیا. اچھا چلو شکر یہ تسیں ہی مان گیا ہوگے یہ بھی بہتر اللہ کرے یہ بھی مان لو. باقی فے مقصر پر بڑا یاد آیا فے مقصر جو نکلیا کون سی اور کہڑے مطالعے دس ہزار دے چل جو بخاری کے اندر تو کی وجہ سی اللہ جنازہ تریا بادہ جنازہ سے بخاری کے اندر تحریف کی ساجے اتنے نہیں سو پٹی پی گئی تے اپنے نہیں سن تے پیغانے ہو گئے. باقی سلارے پہلے اندر بڑے گا سو جی نکلے ہو تمہیں پتا نہیں اضافات کر حیا بغل معاشیت بندے کو ہے بابا تیری جو مرضی آخی جا جو مرضی کری جا شکیتی کھائی جا نہ بھی من نور کی تاریخ تینوں نہ ہوئے تو تھا اقرار کر صاحب کہ تین نہیں ہوتی میں دسنا میرے بابے نے دسیا کہ دسیا میں تین دسنا اور پھر دساں گا کہ میں مطلب یہ ہے کہ نور دا خاندان کنبا قبیلہ نہیں ہوتا جڑا نور ہی ہوتا ہے حقیقت وہ خاندان کنبا قبیلہ انج نہیں ہوتا. آدم کی اگر تخلیق ہے تو قرآن نے سراہ پر بیان کی ہے اگر کنبا قبیلہ اولادے ہے کہ انج نہیں باقی کنبا قبیلے کی کون تردید کرے گا جناب وہ تصویر انجا ہزم کر جاؤ گے اپنے کی طرح اپنے ہزم کر لو انبیاء کے قبیلے میں ہزم کرو آدم کے قبیلے میں ہزم کرو انہیں پچھلے ہاتھوں کا قبیلے رکھو. قرآن مجید نے جی آخیا کوئی انما بشر قرآن جو کر پڑے کوئی انما نور یہ من قرآن اس کو نہیں. پھر پوچھے گا یہ نور کا مانا کی دسنا نہیں جی عرفان شاہ نے دسیا تو اگے نہ دسے گا کوئی یہ تحریر دسنا کہ نور کا مانا کیجیے دسنا نہیں تو پوچھنا میرے تو جی دعویٰ تیرا دلیل میں دیا گواہ تیرے کو کوئی دے حق تیرے ہو جائے گا فیصلہ. واہ میرے چان یہ دعویٰ اتنے رجن سوڑیاں ہوئی حج وہ کہتے ہو سن اللہ کا قرآن کہتے جب اللہ یستوی من الملائکۃ رسلا اللہ جواب نہیں آیا قالت لهم رسلا الا بشر مثلکم جواب نہیں آیا اور سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا یہ جواب نہیں آیا. اور یہ تو علاوہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ترے چیزاں اللہ صرف بشر نوں دندے نے. یہ قرآن مجید کی اس آیت کا جواب تانوں نہیں آیا اور یہ باوجود ما صلی من قبلک الا رجال نوحی الیہم یہ جواب تانوں نہیں آیا. دعوے کے بجائے میرے تے کہندے ہو کہ انہوں نے جواب نہیں آیا. باقی ہمیں پتہ لگ گیا نور کی تعریف تو نہیں ہوتی انما انا نور کے قرآن پڑھی نور من اللہ تے بھی سے کر سکا تسوں بھی انکاری ہو گئے وہ تے سے نہیں کھوتے رات اقراری بھی ہو گیا کہ نور من اللہ ساڈا عقیدہ قرآن تے اشرا کتب حدیث بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ موطا امام مالک موطا امام محمد صحابی مشکات کوئی نہیں نہیں کر سکتے قیامت آ سکتی ہے زمین کر سکتی ہے تجھے دنیا تو رخصت ہو سکتے ہو لیکن اگر 10 کتاب حدیث بشر تو اسی مندے ہاں تسی آج پڑھو نبی نور کوئی نہیں اے آج پڑھو تو مفتی شفیع صاحب کا حوالہ پیش کیتا سی کہ بشریت نور دے منافی کوئی نہیں نبی نور بھی ہے نبی بشر بھی ہے ایسا جواب
دوسرا کوئی نہیں دیتا. رحمانی صاحب سنو، میں اللہ دے قرآن کی آیت پڑھی. اللہ فرمایا سونے اعلان کر دے انا اول المسلمین، میں سب تو پہلا مسلم ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیتا انا اول المسلمین، سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ میں کیتا، اللہ نو میں منیا. جبریل بھی مسلم، میکائیل بھی مسلم، اسرافیل مسلم، اسرائیل مسلم، حضرت آدم مسلم، حضرت موسیٰ عیسیٰ ابراہیم مسلم. پر سرکار نے فرمایا اے مینو سیدہ آمینہ دے وطن تو جلوہ گری کردیا دیکھ کے مینو اے نہ من لینا میرا بشر نانا آنا اول المسلمین. جبریل سجدہ بعد اس کیتا، آدم سجدہ بعد اس کیتا، سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ سجدہ میں کیتا. اور روح المانی چکے تھے اور لکھتے ہیں ھذا اشارۃ الی قولہ علیہ السلام اول ما خلق اللہ نوری. رحمانی صاحب اے تھوڑے بابا جی کی تفسیر پڑھتا پیا کہ مخلوقات میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا کیا گیا ہے، اس کے بعد تمام آسمان و زمین اور مخلوقات وجود میں آئے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے اول ما خلق اللہ تعالی نوری، ساری کائنات تو پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور نو پیدا فرمایا. رحمانی صاحب تو حدیثاں کا پتہ ہی کوئی نہیں، قرآن دیا ایسا کا جواب آیا کوئی نہیں. آ میرے ہاتھ ہے کہ تھوڑے بابا جی کی کتاب یہ نام ہے نشر الطیب. اس نشر الطیب کے مقدمے کے اندر لکھیا ہے تھوڑے تھانوی صاحب نے کہ یہ اندر کچھ حالات قبل نبوت و بعد نبوت کے صحیح روایات سے تحریر کیے جاتے ہیں. یہ اندر کہتے ہیں صحیح حدیثاں نے نال انہوں نے لکھیا اپنی اس کتاب کے متعلق کہ اس کتاب کا روز وظیفہ پڑھیا کرو، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. یہ کتاب ہوں دیکھتے جاؤ. یہ اندر پہلی فصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. دیکھ لو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. اے کتاب تھانوی صاحب دی نشر الطیب مولانا اشرف علی تھانوی. لو بھائی تسی بھی دیکھ لو، یہ اندر 7 روایتیں موجود نے. پہلی روایت عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ مجھ کو خبر دیجیے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی. آپ نے فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، نہ بھائی مانو کہ نور الہی اس کا مادہ تھا بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا. تھانوی صاحب حدیثہ نقل کر دے پہنے یہ پہلی حدیث ہے، یہ اگے 6 حدیث اور نے. رحمانی صاحب جواب کون دے گا؟ نور و کتاب مبین. نور تو مراد سرکار دی ذات ہے، یہ جواب نہیں آیا. فمار شلنا کا اللہ رحمت للعالمین کا جواب نہیں آیا. انا اول المسلمین کا جواب کون دے گا؟ رحمانی صاحب ایک حدیث کا جواب کون دے گا؟ اور میرے دوستوں بزرگوں میں بار بار چیلنج کیتا سی رحمانی صاحب ایک آیت پڑھو کہ نبی نور نہیں، پڑھو تو صحیح ہے. ایک حدیث پڑھو نبی نور نہیں، پڑھو تو صحیح. ایک صحابی کا فرمان پڑھو نبی نور کوئی نہیں، پڑھو تو صحیح. حضرت ابو بکر کا فرمان پڑھ دیو، حضرت عمر کا فرمان پڑھ دیو، حضرت عثمان کا فرمان پڑھ دیو، حضرت علی مرتضیٰ کا فرمان پڑھ دیو. کیا آؤ اگلی ٹائم میں دساں گا صحابہ نے نبی کریم کے بارے کیا کیا. الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھراؤ، عزیزوں، مولوی سعید اسد صاحب نے دل سے بڑا لایا، چاہیے تے بڑے نے یہ اساں نبی علیہ السلام نو نور پیش کرنا ہے. دوسری بات یہ چیزاں نے کہ اللہ دے نور چو
ہوں وہ تردید کی کہ اللہ نے اپنے نور دے فیض تو پیدا فرمایا، نور تو بھی نہیں، اپنے نور دے فیض تو پیدا فرمایا، اپنے نور دے فیض تو پیدا فرمایا، اپنے لفظوں کی آپ تردید کر چھڑی نے جو میں مینوں کہنے کی لوڑ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترمذی کے اندر سیاسی کے اندر حدیث موجود ہے، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ القلم، اور ضعیف حدیث بھی مناقب ادو معتبر ہوں جب تر شرطاں ہون میرے چاند یاد کر لے، صحیح دے مقابلے صحیح نہ ہوے، صحیح دے مقابلے صحیح ہوے، صحیح دے مقابلے صحیح ہوے، صحیح دے مقابلے صحیح ہوے تا گل ہوئے گی، تے صحیح پہ او دے مقابلے صحیح حدیث بھی نہ ہوے، او دے مقابلے صحیح بھی نہ ہوے، اونوں کسی موضوع بھی نہ آکھیا ہوے، اے سیاست دے مقابلے تے کھڑیے اول ما خلق اللہ القلم کہ اللہ نے سب تو پہلے قلم نو پیدا کیتا، قلم نو ترمذی چوک کے دیکھ لو، ترمذی دی مشکات چوک کے دیکھ لو، تے جو اونج بھی نہیں تے آ مشکات پھر دیکھ لو، اے دے اندر لکھیا موجود ہے کہ اللہ تعالی نے جڑے خود والے دن نور پیدا کیتا، نور خود والے دن پیدا کیتا، نور خود والے دن پیدا کیتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پڑیا اور نہ ٹرتے گئے اور فرمان لگے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے والے دن پیدا کیتا اور اتوار والے دن پہاڑ پیدا کیتے اور سوار والے دن درخت پیدا کیتے، منگل والے دن کیڑے مکوڑے پیدا کیتے، وخلق النور یوم الاربعاء، وخلق النور یوم الاربعاء، جے تین پہلے نہیں سن تے خود کتھوں بنیا، جب سورج ستارے پہلے نہیں سن نبی تے نور تو تے دن کیویں بن گئے، منگل کیویں آ گیا، ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ قلوب پنجویں دن پہلے دن کوئی نہیں، نور پہلے دن کوئی نہیں، اول الخلق کوئی تبدیل ہو گئی، تو اس کو ترمذی تے مشکات تبدیل ہو گئی، غلطی مک گئی، ہن چل ایویں کر پوے جویں کر، اے تے تارے گئے مک، اور انما انا بشر دا ہن جواب دے کہ لست بشر یا لست بشر، جے دا جواب دے پانچ دن قرآن جو کہ انما انا نور، نبی نے میں نور ہاں، جے نبی نے میں بشر ہاں، قرآن نے آخیا سنیا کہہ دے میں بشر ہاں، اور پھر پیارے نبی نے سچی سچی صحیح حدیث نے رکھیا اول ما خلق اللہ القلم، تیری صحیح حدیث کے مقابلے صحیح حدیث اول ما خلق اللہ القلم ہے، تے جو انج بھی نہ ہوے ذات عارضہ تساقط پہلے تیرے قول کے مطابق او کدے میرے چند میرے تو پھسیا سے اقرار کیتا تھا، ہن پتہ لگا تیری حدیث کا بھی ثبوت نہ رہا، نور کا بھی ثبوت نہ رہا، گل مک گئی، نہ نور تے نہ نور کا ثبوت، باقی آخر نور کی تعریف دسی نہیں نے، میں تو آخیا کہ تو اقرار کر کے تے نور کی تعریف نہیں ہوندی، تے میں دسنا تے اقرار کر اعلان کر کے تے نور کی تعریف نہیں ہوندی، اور یقیناً نہیں ہوندی، جے نور کی تعریف ہو جائے انہیں پٹی مک جائے گی، نالے ہن تے نور کا بھی آپ انکار کرتا کہ نور دے فیض تو پیدا ہوا ہے، نور دے فیض تو نور نہیں، اللہ نے اپنے نور تو نہیں اپنے نور دے فیض تو پیدا فرمایا، نور دا فیض تو تیرے نزدیک کیجیے جنہوں نور دے وچوں نور سمجھ رہا تو تیرے عقیدے کے مطابق قرآن نہیں کہتا، قرآن چ نہ نور اللہ کا لفظ موجود ہے، نہ نور رسولہ موجود ہے، نہ انما انا نور موجود ہے، میں بشر دا اگر دعویٰ کی صراحت بشر دے لفظ کٹے رہے ہوں تو اگر مطلب تو اے کر دے انما انا بشر فی الظاہر والنور فی الحقیقت، اے چارے تیرے دعوے دے چو ایک لفظ نہیں نکلیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ رحمانی صاحب ایک چٹے دن کے اندر تے روند نہ مارو، میں کدوں پہلے کیا سی کہ اللہ نے نبی کریم دے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا کیتا تے ہن آکھیا نور دے فیض تو پیدا کیتا۔ رحمانی صاحب جھوٹ نہ مارو، رحمانی صاحب میں کیا سی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نو اپنے نور دے فیض تو پیدا کیتا۔ رحمانی صاحب منو نور دے فیض تو پیدا ہوئے۔ رحمانی صاحب سب کو میری تقریر کے اندر جواب ہوتا کوئی سب کو شروع کر دیں ہو۔ دوسرا شکر ہے انہوں نے ہوں کچھ تھوڑی جی علمیت والی گل کی تھوڑی، انہوں نے آخیا تو کیا سی اللہ نے ساری کائنات تو پہلے نبی کریم کا نور پیدا کیا، لیکن میں حدیث کیا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے ساری کائنات تو پہلے قلم پیدا کیتا۔ ادھر تو حدیث پڑھنا ہے تیری حدیث صحیح ہے کہ میں صحیح حدیث پڑھنا اول ما خلق اللہ القلم۔ اول تو رحمانی صاحب ذوق کی وجہ بیان کرو، تھوڑے بابا جی کہنے نے یہ حدیث صحیح حدیث ہے، تے دوسرا یہ حدیث اصل بھی پڑھیاں نے اول ما خلق اللہ القلم، تے رحمانی صاحب پرانے محدثین نے بھی پڑھیاں نے، چکا ملا علی قاری دی ملکات، شرح مشکات،
اور لکھتے میں حدیث پڑھو تو پوری پڑھو. اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب تو پہلے اللہ قلم نو پیدا کیتا. لیکن آخیا او کتب لکھ، ایک نے پڑھی سی حدیث کو او کتب لکھ. قلم نے آخیا یا اللہ کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا او کتب ما کان وما یکون، جو کچھ ہو گیا وہ بھی لکھ، جو کچھ ہوئے گا وہ بھی لکھ. میں پوچھتا رحمانی صاحب او کی ہویا سی جڑا قلم نے لکھیا؟ ملا علی قاری پہ بیان کرتے ہیں، ملا علی قاری بیان کرتے ہیں المزیو بالنسبت الیہ علیہ الصلوۃ والسلام. سب تو پہلے اولیت ماکانہ سرکار کی ذات ہو چکی تھی. فل اولیت و اضافیت، ایک جگہ قلم کے معاملے سے اولیت اضافیہ ہے. فل اول الحقیقی جو هو النور المحمدی علی ما سجنتہ فی المارد للمارد. جناب مقام کے اندر ملا علی قاری لکھتے ہیں ایک جگہ اولیت اضافیہ ہے، اول حقیقی. ساری کائنات سے پہلے اللہ نے نبی کریم کے نور نو پیدا کیتا. رحمانی صاحب نے ایک اور حدیث پڑھی کہ اللہ نے 6 دنوں ساری کائنات بنائی تو بدھ والے دن اللہ نے نور نو پیدا کیتا. سنیا جناب اور سنیا جناب کہ اللہ نے بدھ والے دن نور نو پیدا کیتا. اور رحمانی صاحب تسے حدیث پڑھ کے حدیث پڑھ کے آخیا اللہ نے بدھ والے دن نور نو پیدا کیتا. رحمانی صاحب شکر ہے بدھ تک تسی آ گئے ہو. 6 دن زمین آسمان بڑی، حالے 6 دن پورے نہیں ہوئے. بقول تے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نو چوتھے دن پیدا کر دیتا بدھ والے دن تے لفظ نور کا بقول تے ہن جھگڑا ایسا رہ گیا سرکار بدھ والے دن پیدا ہوئے یا ساری کائنات تو پہلے پیدا ہوئے. یہ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. رحمانی صاحب من گیا کہ اللہ نے نبی دے نور نو بدھ والے دن پیدا کیتا. اور کی اندر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اور نور کے بنے کہ بدھ والے دن پیدا ہوا. ہر جھگڑا رہ گا، باقی جھگڑے مٹ گئے کہ سرکار کا نور بدھ والے دن بنیا یا ساری کائنات تو پہلے بنیا. رحمانی صاحب اور آپ کا جواب کون دے گا؟ جاءکم من اللہ نور، نور تو مراد کون ہے؟ یہ جواب کون دے گا؟ رحمانی صاحب یہ جواب کون دے گا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ جواب کون دے گا؟ میں حدیث پڑھی تھی یا جابر تے مولوی اشرف علی صاحب خان بھی لکھیا کہ نال آخیا اس کتاب کا روز وظیفہ پڑھیا کرو. جس کتاب کے اندر ضعیف حدیث ہوں تے بابے انہوں نے وظیفہ پڑھا رہے. جواب کون دے گا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں آیت پڑھی نبی کریم نے فرمایا انا اول المسلمین. ساری کائنات تو پہلے اللہ کے حبیب فرمانے نے میں اللہ نو منیا، میں اللہ نو سجدہ کیتا. رحمانی صاحب یہ جواب کون دے گا؟ روح المانی والے لکھیا اس جگہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے اشارہ اول ما خلق اللہ نوری. بابا جی مفتی شفیع صاحب نے لکھیا کہ اس جگہ اللہ نے ساری کائنات تو پہلے اپنے نبی نے نور نو پیدا کیتا. زمین آسمان سب کچھ بعد چ بنے. جواب کون دے گا؟ تسی آتا پڑھتے جی صرف بشریت والیاں، لیکن بشریت والیاں ہے تو میرے گواہ تے جرا کوئی نہیں، میرے گواہ اتنے موجود نے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اذكركم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی الذی تدری اعینکم. آمنت باللہ صدق اللہ تعالی العظیم بلغنا رسوله النبی الکریم وعلى آلہ الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ 12واں پارہ سورۃ ہود، 12واں پارہ سورۃ ہود. اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے نبی اعلان کر دے ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ. میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نے، اور ولا اعلم الغیب، نہ میرے پاس علم غیب ہے. ولا اقول انی ملک، اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہاں، نوری ہاں. باقی میرا قولی ضعیف اثر صاحب مانند ہے کہ میری گل منی گئی کہ نبی دا نور بدھ والے دن پیدا ہویا. کہتے لفظ نبی اس نور نال بتا دے میں تیرا غلام نہ رہ.
المرسلین میرا وقت نہیں صرف حدیث پڑھے سارے دوست چپ کرو انشاءاللہ ایک کام ہو جائے گا. ہو گیا. دوستو جس ویلے میں یہ حدیث پڑھی کہ سرکار فرماندے نے اے جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات وقت میرا ہے میں تقریر کریں بالکل وقت میرا ہے اس وقت کہتے ہیں کہ یہ بھی بھائی ہماری ان غلطیوں میں سے ایک غلطی تھی. غلط کی میرا جواب میں دینا یہ نہیں دینا صاحب میں جتنا مینو والا جواب دو روایت پڑھو بہ جاؤ میں پڑھنا لیا میرے اپنا ٹرم پورا کر لو میں اپنے ٹرم میں جواب دینا. چلو اپنا ٹرم پورا کرو 25 منٹ تک محاورہ ہوگا ٹرم پورا کرو اللہ کا خیر سمجھ جواب سننا بھی پائے گا. محترم رحمانی صاحب رحمانی صاحب کی جی مرضی جواب میں دینا تو میں تیار ہوں جواب دینے واسطے. رحمانی صاحب رحمانی صاحب بڑی دوسری باری ہے میرے اج تک جن مناظرے ہوئے بڑی شرافت نال ہوئے میرے بڑی شرافت نال مناظرے ہوئے لیکن سارے بھی کچھ لڑائی کروائی تو ہم بھی لڑائی نہیں. رحمانی صاحب ساری دنیا جانتی لڑائی رحمانی صاحب نہیں ہے تو لائق نہیں. ٹھیک ہے پانی کا کرو ہاں جی
جانچ کیوں کی ٹھیک ہے 20 منٹ جاؤ جی ہاں جی جناب میں دعا فیل کرتا سچے دل لڑائی کرنے تو لوگ ہاں بس لڑائی کا مسئلہ بڑا سونا مناظرہ ہو رہا مشکار شریف ہے باب بدر خلق انبیاء میں یہ حدیث پڑھی سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات ہے وہ فرماتے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے یدی حضور علیہ السلام نے میرا ایک ہاتھ پکڑا وقال خلق اللہ تربت یوم السبت فرمایا کہ زمین نو اللہ نے ہفتے دے دہاڑے پیدا کیتا وخلق فی الجبال یوم الاحد اور پہاڑاں نو اتوار دن پیدا کیتا وخلق الشجر یوم الاثنین اور درختاں نو سوموار نے پیدا کیتا وخلق المکروہ اور کیڑے مکوڑے پیدا کیتے یوم الثلاثاء منگل والے دن وخلق النور یوم الاربعاء اور نور نو پیدا کیتا بدھ والے دن اتنے لفظ فقط خلق النور یوم الاربعاء کہ مولوی صاحب آخر خلق نور محمد یوم الاربعاء کہ محمد کا نور بدھ دن پیدا ہوا پھر پنجویں دن کی بجائے گنن لگیا تھوڑا کہنے گے چوتھے دن بدھ جلد نور پیدا کیتا حالانکہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ میرے چاہیے یہ چار چوتھا دن گنیا پنجواں دن یہ پنجویں دن اللہ نے فرمایا کہ میں نور نو پیدا کیتا ہوں دوجا مشکات 506 یہ دوسری روایت موجود ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے آپ بشاک اپنے کل کر لینا ہوں میں دساں گا پھر ہو کر رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خلقت الملائکۃ من نور فرشتیانو اللہ نے نور کو پیدا کیتا وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج اور جنات نو آگ تو من نار آگ دے انگارے کو پیدا کیتا وخلق آدم من ماء اور آدم نو مٹی تو پیدا کیتا آدم دی اولاد نو مٹی تو پیدا کیتا اور اللہ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمان انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا سید ولد آدم منافر اور پیارے نبی فرماوے انما انا بشر مثلکم کہ میں بشر ہاں تو قرآن کے خلق البشر من الماء بشر نو اللہ نے پانی تو پیدا کیتا دوسرے مقام پہ قرآن کے انی خالق بشر من طین نبی بشر اور اللہ کے انہوں پیدا کیتا مٹی اور گائے تو نور تو نہیں قرآن دی آیت آ کے مٹی تے پانی تو پیدا کیتا تے کوئی ضعیف حدیث آکھے نہیں نور تو پیدا کیتا جو وہ بھی ثابت نہ کر سکے تو اللہ دے نور دے فیض کو پیدا کیتا اللہ دے نور بھی بھی نہیں ہونے نور بھی نہ رہا تے نور دی بجائے تسیں ایک کر کے لے آؤندے اور اس گلوں آپ انکار کر گئے اور قرآن دی آیت وضاحت کرے کہ نبی بشر ہے اور بشر دی پیدائش نبی دی نور تو نہیں بلکہ من الماء پانی تو دوجا من تین مٹی تو پیدا کیتا اور اعلیٰ حضرت بریلوی تھوڑے آپ آخر بولے تو انا وابی بکر عمر من تربت واحدہ وفیہا نطفہ لو میں ابو بکر عمر کو مٹی تو پیدا کیتے گئے مٹی تو نور تو نہیں مٹی تو پیدا کیتے گئے دے بچی دفن ہوں گے قرآن کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پیغمبر نے قبر دفن کر کے تے اوتے مٹی پان لگے پڑھیا منہا خلقناکم قرآن کہندا ہے ربا تے میں اس مٹی کو پیدا کیتا وفیہا نعیدکم پھر اس مٹی وچ پائے گا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور پھر اس مٹی کو اٹھائے گا اور اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آکھے اور اول من ينشق عن القبر فلا فخر میں سب تو پہلے اپنی قبر کو اٹھاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا گا اور یہ کوئی ایسی گل نہیں ہوں اللہ کا پیارا نبی آخے خدا دا قرآن آخے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم خدا دا قرآن آخے خالقکم بشرا من طین
پیارا نبی تو بشر ہے میں مٹی تو پیدا کیتا اور قرآن کے مٹی تو پیدا کیتا پانی تو پیدا کیتا گلگارے تو پیدا کیتا نبی آخے میں بشر ہاں خدا آخے بشر نو گلگارے تے مٹی تو پیدا کیتا نور تو نہیں تے پیارا نبی خود آخے فرشتیاں نو نور تو پیدا کیتا اور جنات نو اب تو پیدا کیتا اور آدمی انسان نو مٹی تو پیدا کیتا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ ہے کہ مسئلہ آدم خلقہ من تراب جنہیں آدم کی تخلیق قرآن کا دھیان کرتا ہے ایک جگہ من ماء من تین من الماء من تین ماں بھی تین بھی اور دوسرے مقام سے اللہ کا قرآن آخے کہ پیارے آدم ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ ہے کہ مسئلہ آدم خلقہ من تراب میں مٹی تو پیدا کیتا خلیفہ پیدا ہوئے تھے مٹی تو نبی پیدا ہوئے تھے مٹی تو بشر پیدا ہوئے تھے مٹی تو نبی بشر کا کہ انما انا بشر ایسے مقابلے تے بخا دے انما انا نور تے تیرے کو دلیل پھر میرے کو مانگتا ہے یا انما انا نور من نور اللہ یا نبی علیہ السلام ہے انا بشر تے ظاہر ہے اور نور فی الحقیقت یہ لفظ قرآن جو کر دیو یہ قرآن جو لفظ نہیں نکلتے کہ پھر میرا دعوت تسلیم کر لو میرے شان ضرور 2 گھنٹے ٹائم ختم ہو نہیں لانا جواب لینا تو مرضی ٹھیک ہے میرے کو جواب نہیں لانا تھوڑی مرضی میں جواب دینا اس سے تیار ہوں ٹھیک ہے جواب نہیں نوی ایسے بھی فیصلہ ہو جائے گا جواب لینا تو میں جواب دینا اس سے تیار نہیں جواب لینا تھی مطلب سمجھنے کون جواب نہیں مطلب ہونے کو جواب نہیں لینا ختم کر مطلب ہے جواب نہیں لینا جواب لینا طے یہ سینا نئی گل نہیں پیش کرنی آخری ٹرم تا نئی گل نہیں پیش کرنی جواب دیتے میری بات سنا نا وہ بڑا چنگا گیا جو کچھ ہو گیا ہوں کبھی نہیں ہمارا مان اپنے مقام سے مناظرہ ختم ہوگا ٹھیک ہے ان کا جواب سے مناظرہ ختم ٹھیک جواب لانا اگے جواب گل نہیں کی میں دو گھنٹے پورا ہو گیا آخری ٹائم
بھائی جی میرے مہمان میں کیا بالکل